درس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انشاءاللہ تعالی قرأت کلام پاک سے ہوگا. کم سن قاری قرآن ابراہیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعاديات صبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فآثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لا يحب بالخير لشديد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. أحسنت. یہ فون کر کے تو یہ ہو جائے. جی آگے آپ نظامت آپ کے ہاتھ میں. جی الحمدللہ. جی نعت شریف پیش خدمت ہے کہ منقبت مولا کائنات پیش خدمت ہے کہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. سبحان اللہ. منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. دنیا یا ہستی کی پابند مشتبہ حسن لخت جگر نبی کا تو پیارا علی کا ہے. ہستی کی آب و تاب حسین آسماں جناب زہرا کا لال راج دلارا علی کا ہے. مرحب دو نیم ہے سر مختل پڑا ہوا اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے. سبحان اللہ. جمال شیر کے کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں. کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں. گھوڑے پہ ہیں حسین نظارہ علی کا ہے. گھوڑے پہ ہیں حسین نظارہ علی کا ہے. اور اہل ہوس کی لقمہ تر پر رہی نظر نانے جمی پہ صرف گزارا علی کا ہے. اور تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے.
اور ہم فقر مست چاہنے والے علی کے ہیں، اوپر ہمارے صرف اجارہ علی کا ہے، علی کا ہے۔ دنیا میں اور کون ہے اپنا بجز علی، ہم بے کسوں کو ہے تو سہارا علی کا ہے۔ اور حاصل کلام شعر کے اصحاب کن نجوم کا ارشاد بھی بجا، سبحان اللہ۔ اصحاب کن نجوم کا ارشاد بھی بجا، سب سے مگر بلند ستارہ علی کا ہے، سب سے مگر بلند ستارہ علی کا ہے۔ اور مقطع پیش خدمت ہے، تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے، تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے۔ جزاک اللہ خیر، شکریہ۔ اب میں حضرت مولانا حبیب سہیل بن سعید علیہ الدرست صاحب سے التماس کرتا ہوں وہ آج کے درس کا آغاز فرمائیں۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ معزز و مکرم سادات گرامی قدر، جميع حاضرین ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے ہمارے دروس کا آغاز پچھلے ہفتے سے آغاز کر لیا۔ انشاءاللہ آج اسی کے تسلسل کو آگے جاری رکھتے ہیں بغیر کوئی تمہید کے، اور جو درس کا ہم نے آغاز کیا تھا اور جس بیان کو جاری رکھے ہوئے تھے وہ تھا بیماری کے بارے میں۔ تو دیکھیے، موت اکثر بیماری کے سبب سے ہوتی ہے عمومی طور پر، تو اسی لیے بیماری کا تذکرہ کرنا، اور بیماری ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں انسان شکر گزار بھی ہو جاتا ہے، ناشکرہ بھی ہو جاتا ہے۔ بیماری انسان کا بہت بڑا ایک امتحان ہے، آزمائش ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ کبھی بیمار اس کے اندر کامیاب ہوتا ہے، کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ تو بیماری کے تعلق سے شرع اور اسلام میں کیا کیا باتیں ہیں، اور اس تعلق سے کیا کیا احادیث روایت کی گئی ہیں، ہم نے ان کا تذکرہ کیا، اور انشاءاللہ کچھ اور روایات اور مسائل اس کے تحت ہم ذکر کر کے انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ بیماریوں کے علاج کے بارے میں بھی گفتگو ہوگی غالباً آج کے درس کے اندر۔ اس کے بعد پھر آگے کی کارروائی دیکھی جائے گی۔ تو ہم نے چند احادیث پڑھی تھی بیماری کے تعلق سے، اور موت کی تمنا کرنے کے بارے میں بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ موت کی تمنا کرنا جائز ہے یا نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے بعد ایک بات، یہ مسئلہ ہم ذکر کرنا چاہیں گے کہ رنج و مصیبت سے گھبرا کر دنیا کی تکلیفوں اور اذیتوں سے بچنے کے لیے اگر موت کی تمنا کی جائے تو یہ سخت ناجائز ہے۔
اور جیسا کہ ہم نے پچھلی گفتگو میں بھی کہا کہ جو موت کی تمنا کرتا ہے پہلے اس کو یہ چاہیے کہ یہ سوچے کہ اس نے آخرت کے لیے تیاری کیا کی ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچنے کے لیے اس کے پاس میں ہے کیا، کہ وہ جو موت چاہتا ہے، اور اس کو اگر پتہ چل جائے کہ موت کی سختی کیا ہے اور موت کے مرحلے کیا ہوں گے، تو پھر وہ پہلے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہے گا اور دنیا کی تکلیف کو بہت ہلکا سمجھے گا، اور اس کے بعد آخرت کی اور قبر کی تیاری کے لیے وہ اپنے آپ کو زیادہ متوجہ رکھے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس کو امام نووی نے کتاب الاذکار میں روایت فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رنج کے سبب سے موت کی آرزو نہ کرو، اگر چار ہو جاؤ، دو چار ہو جاؤ، اگر ایسی کوئی تکلیف سے کہ جو بہت شدید ہو اور اس کے اوپر صبر مشکل ہو، تو کہو کہ اے اللہ مجھے زندہ رکھ جب تک زندگی میرے حق میں بہتر ہے، اور مجھے وفات دے جس وقت تک موت میرے حق میں بہتر ہے۔ دیکھیے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سلیقہ دیکھیے کہ تعلیم دینے کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے دیکھیے کہ کس انداز کے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس حسن و خوبی کے ساتھ میں تعلیم دیتے ہیں کہ موت کی تمنا کرنا اور ہے، اور یہ الفاظ کے ساتھ میں دعا کرنا یہ بہت جدا عمل ہے۔ اے اللہ مجھے اس وقت تک زندگی دے جب تک کہ وہ میرے لیے بہتر ہے، مجھے اس وقت وفات عطا کر دے، اس وقت مجھے موت عطا فرما جب کے لیے میرے لیے موت بہتر ہے۔ یہ دعا ایک ایسی سلیس چیز ہے کہ جو ہماری تکلیف کو بھی ظاہر کر دیتی ہے اور اس کا اختتام بھی کر دیتی ہے۔ ہاں لیکن جب دین میں فتنہ، اگر آپ کوئی شخص دین کے اندر فتنے دیکھے اور دینی نقصانات کا خوف ہو خود کے لیے، تو اپنے مرنے کی دعا اس وقت کرنا جائز ہے۔ دین کے فتنے اور اپنے ایمان کے چلے جانے کا خوف ہو یا اپنے ایمان کے نقصان کا خوف ہو تو مرنے کی دعا جائز ہے۔ ایسے وقت میں کرنا کہ کہیں جو بچا ہوا ایمان ہے، جو کچھ بھی ہے، کہیں یہ بھی ہاتھ سے نہ چلا جائے، کہیں یہ بھی ضائع نہ ہو جائے، اس کی خاطر دعا کرنا یہ جائز عمل ہے کہ اللہ مجھے ایسے فتنے والے وقت سے موت عطا فرما دے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر آپ پوچھے تو وہ آخری زمانہ قیامت کہ جہاں پہ سیدنا امام الائمہ امام مہدی علیہ السلام تشریف فرما ہوں گے، آپ کی خلافت ہوگی، غالباً 40 سال آپ اس سرزمین ارض پر آپ غالباً 40 سال خلیفۃ اللہ کی حیثیت سے حکومت کریں گے، اور 40 سال کے بعد جیسے ہی آپ کا وصال ہوگا، ساری قوم اس کے جو ایمان والے ہیں اور اس کے جو سچے ستھرے لوگ ہیں، ایمان سمٹ کر مدینہ میں آ جائے گا، اور صرف مدینہ جو ہے ایمان کی جائے پناہ رہے گا۔ جو کوئی مدینہ میں رہے گا اس کا ایمان سالم رہے گا، پھر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو پورا اٹھا لے گا، اور زمین ساری کی ساری بے ایمانی، کفر اور نفاق کے ساتھ بھر جائے گی، قتل و غارت گری، خون ریزی بڑھ جائے گی۔ ایسے وقت میں کوئی ایک بھی مسلمان باقی نہیں رہے گا۔ تو ایسے وقتوں کے لیے، ایسے فتنے کے دور میں کہ جہاں پر ایمان چلا جائے، ایمان کا خوف ہو، تو وہاں پہ اس وقت میں دعا کرنا کہ ممکن ہے کہ ایمان والے اس وقت بھی دعا کریں گے،
اس کا ذکر تو ہم نے پڑھا نہیں، لیکن ممکن ہے کہ ایمان والے اس وقت دعا کر رہے ہوں گے کہ اللہ ویسے کفر سے، اجتماعی کفر کی حالات میں ہمیں ملوث ہو جانے سے پہلے اللہ موت عطا فرما دے۔ تو ایسے وقت میں یہ دعا جائز بھی ہو جاتی، ایسے وقت میں یہ دعا کرنا باعث ثواب بھی ہو جاتا ہے، ایسے وقت میں یہ دعائیں کرنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی حرارت ایمانی کا بھی اور آپ کے جذبہ ایمانی کا بھی شوق بتاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ تم میں سے کوئی شخص موت کی آرزو اس وقت تک نہ کرے جب تک کہ نیکی کرنے پر اعتماد نہ رکھتا ہو، یعنی کہ آگے کوئی میرے سے نیکی نہ ہوگی جب تک آپ کو یہ یقین نہ ہو جائے کہ میری زندگی میں اب آگے کوئی نیکی نہ رہے گی، تو جب تک آپ کو دعا کرنے کا حکم نہیں ہے۔ لیکن جب آپ کو یہ خیال ہے کہ آپ نیکی کر سکتے ہیں، توبہ کر سکتے ہیں گناہوں سے اور اچھی زندگی گزارنے کی کیفیت میں آ سکتے ہیں، پھر اس وقت میں آپ کو دعائے موت کرنا آپ کے لیے ناجائز ہوگا۔ تو دعا اس وقت ہی جائز ہے جبکہ آپ کے پاس سے، آپ کی زندگی سے کوئی نیک عمل یا ایمان چلے جانے کا خطرہ نہ ہو۔ مریض کی عیادت کو جانا یہ سنت ہے، اس کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند احادیث اس ضمن میں بیان فرمائی ہیں جو ہم نے ایک جگہ جمع کر لی، ایک پیدر پہ اس کو سناتے ہیں۔ we'll discuss it as follows کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، چند ایک دو باتیں ایسی ہوئی کہ جس کی وجہ سے احادیث کا حوالہ دینا پسند کر رہے ہیں کہ پچھلے درس میں کچھ ایسی ناگوار گفتگو ہو گئی تھی۔ جو علمی اختلاف ہے اس کو قوم و ملت کے عام ذہنوں کے سامنے ذکر کیا گیا، تو جامع ترمذی کی حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان کسی مسلمان کی عیادت، مزاج پرسی کرنا، عیادت کرنا کیا ہے؟ مزاج پرسی کرنا، یعنی کہ کوئی بیمار ہو تو آپ اس کے پاس میں جائیں، اس کو دیکھیں اور اس کو ہمت دیں، اور ایسی بیماری کے حال میں اس کے ساتھ کھڑے رہیں، چاہے وہ تھوڑی دیر کے لیے کیوں نہ ہو، اس کو عیادت کہتے ہیں، میں اس کا حال پوچھنے جانا۔ تو کہا کہ جو شخص کسی مسلمان کی مزاج پرسی کے لیے جاتا ہے، اگر وہ صبح کو جائے تو شام تک اس کے لیے 70,000 فرشتے استغفار کرتے ہیں، اس کے لیے گناہوں سے معافی کی جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص شام کے وقت کو جائے تو اگر کوئی شخص شام کو جائے تو صبح ہونے تک 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ وہ شخص جو گیا ہے اس کے لیے کرتے ہیں، مریض کے لیے تو کچھ اور بات ہے، ٹھیک ہے۔ مریض کے بارے میں جو فضیلتیں ہیں ہم نے وہ پچھلے گفتگو میں بھی چند باتیں سنا دی جو کافی ہیں۔ اب یہ وہ شخص جو صرف مریض کا حال پوچھنے جا رہا ہے، اس کا حال کہ صبح کے وقت کو جائے تو شام تک فرشتے اس کے لیے 70,000 فرشتے دعائیں کرتے ہیں استغفار کی، شام کو جائے تو صبح ہونے تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور اس کے لیے جنت میں ایک باغ تیار کیا جاتا ہے۔ جو شخص عیادت کے لیے جاتا ہے، سوچیے ایک باغ اس کا ہو جاتا ہے۔ دنیا میں ایک گھر ہم اپنی نہیں کر سکتے، ایک زمین اپنی نہیں کر سک رہے، ایک زمین اپنے لیے جمع کرنے کے لیے ان کی پاپڑ بیلتے ہیں، تکلیفیں اٹھاتے ہیں، اور جنت کے باغ آپ کو صرف ایک کی عیادت کرنے پر مل رہے ہیں۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ کی حدیث شریف ہے کہ جب مریض کے پاس کوئی شخص جائے
تو اس سے کہے کہ وہ تیرے لیے دعا کرے. یعنی اگر کوئی شخص جائے تو وہ جانے کے بعد وہ یہ دعا کرے، وہ یہ کہے مریض سے کہ تم میرے لیے دعا کرو. تو اس بیمار کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. جس طرح فرشتوں کی دعا ہوتی ہے پاک صاف اور اللہ تعالیٰ کے قریب والے، اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق، جس طرح ان کی دعاؤں کا مرتبہ ہوتا ہے، بیمار کی دعا کا اس مرتبہ ہوتا ہے، ویسا مرتبہ ہوتا ہے. اسی طرح سنن بیہقی میں علامہ بیہقی ارشاد فرماتے ہیں، ایک ذکر کرتے ہیں، ایک حدیث لاتے ہیں کہ بہترین عبادت یہ ہے کہ آدمی مریض کے پاس سے جلد اٹھ جائے. یعنی کہ بہترین عبادت یہ ہے آدمی جب جائے کسی مریض کے پاس تو جا کر لمبا وقت نہ بیٹھے، کیونکہ اس سے مریض کے آرام میں بھی خلل ہوتا ہے. پھر آپ چونکہ مہمان ہو جاتے ہیں تو اس کے گھر والوں کو آپ کی اکرام کے لیے، آپ کی ضیافت کے لیے، آپ کو ہوسٹ کرنے کے لیے بہت ساری جو ہے نا تکلف کرتا ہے، چاہے وہ اپنے دل سے کرے، اپنی خواہش سے کرے یا زبردستی کرے، جو بھی ہو. تو سامنے والے کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ وہ بیمار کا گھر. تو بیمار کے پاس جائیں تو زیادہ دیر نہیں، کچھ لمحات بیٹھے، اس کو ہمت دیں، اس کو خوشی ہو کہ ایسے حالات میں بھی اس کے ساتھ کوئی ہوتا ہے، اور اس کو خوشی ہو کہ یہ بیماری اس کے لیے عذاب نہیں ہے، بلکہ لوگ آ کر اس سے دعائیں کروا رہے ہیں، لوگ آ کر اس کی دعاؤں کی تمنا کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں اس کو اور جلدی افاقہ لیتی ہیں. اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں سب چیزوں میں. اسی طرح جامع ترمذی کی ایک اور حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مریض کے پاس جاؤ تو اس کے اجل کے بارے میں دل خوش کن بات کرو، اس کے دل کو خوشی ہونے والی بات کرو، کیونکہ یہ کسی چیز کو رد نہیں کرے گا اور اس کے دل کو اچھا معلوم ہوگا. یعنی کہ فرما رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب بیمار کے پاس، مریض کے پاس، ایسے مریض کے پاس کہ جس کے پاس میں آپ جس کو قریب الپوت سمجھیں، موت اس کے جس کے قریب ہو، تو اس کو کہیں کہ اس کو بتائیں کہ موت کے بارے میں کوئی ایسی چیز کہیں کہ اس کا دل خوش ہو. یعنی ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ اب تم مرنے والے ہو، تمہاری موت ایسی ہوگی. دیکھیے یہ تو ہم کسی کے بھی بارے میں نہیں کر سکتے، لیکن ہاں ایک اندیشہ ہو جاتا ہے. تو ہم اس کو یہ کہیں کہ پہلے اس کو صحت یابی کے بارے میں کچھ جملہ کہتے ہوئے یہ کہیں کہ دیکھو موت تو ہر ایک کے لیے ہے، آپ کے لیے، ہمارے لیے. پتہ نہیں کہ آپ بستر پر ہی ہوں گے اور ہم چلے جائیں. ہم اچھے ہیں، ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، ہم آپ کی عادت کو ہیں، لیکن پتہ نہیں ہے کہ پہلے ہم جائیں گے یا آپ چلے جائیں. اس میں پھر موت کون سی اچھی چیز ہے، موت کے کیا اچھائیاں ہیں. مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار قبر کے اندر لٹاتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہونا، اور قبر اچھے اعمال کی وجہ سے نیک ہونا، جن کی اولاد اچھی ہو ان کو ان کی اولاد کا حوالہ دے کر کہیں کہ ایسی اولاد کو چھوڑ جا رہے ہیں جو آپ کے لیے استغفار کرے گی، آپ کے ایسے رشتہ دار دوست ہیں جو آپ کے لیے دعائیں مغفرت ایصال ثواب کریں. تو یہ چیزیں اس کے دل کو خوش بھی کرتی ہیں اور ہلکا بھی کرتی ہیں. تو اس سے اس کو موت کو یا ویسی وہ شدت والی مرض کو رد کرنے کے لیے تکلیف نہیں ہوگی، یعنی وہ اس کو قبول کرے گا. اسی طرح سنن ابی داؤد کی بھی حدیث کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کی عیادت کو جائے تو 7 بار یہ دعا پڑھے، اگر موت نہیں آئی ہے تو اسے شفا ہو جائے گی، اگر
موت آنی ہے تو موت آسان ہو جائے گی اس کے لیے. اور وہ کیا دعا ہے کہ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. کیا ہے کہ اللہ اس عظمت والے رب سے میں یہ بات طلب کرتا ہوں، مانگتا ہوں کہ جو عرش عظیم کا رب ہے اور مالک ہے کہ وہ تجھے شفا عطا فرمائے. ان یشفیک، کہ اللہ تجھے شفا عطا فرمائے. یہ دعا 7 مرتبہ پڑھی جائے تو یا تو اس کو موت آنی ہے تو آسانی سے آ جائے گی، یا اگر اس کو صحت یابی اس کا مقدر ہے تو صحت یابی ہو جائے گی. اب یہاں پہ مریض کی عیادت کرنا ایک تو سنت ہے، لیکن اگر معلوم ہے کہ عیادت کو اگر ہم جائیں گے تو اس بیمار پر گراں گزرے گا، تکلیف والا ہوگا، تو ایسی حالت میں جانا نہیں چاہیے. یعنی کہ کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس اس حالت میں کیفیت میں کوئی جائے تو ان کو یا تو شرم محسوس ہوتی ہے یا ان کے لیے گراں گزرتا ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے ان کو کہ ایسی حالت میں کوئی ان کو دیکھے، یا کوئی یہ سمجھتے ہیں کہ ایسی بیماری کی حالت میں اگر کوئی آئے گا تو میری تکلیف بڑھ جائے گی یا مجھے تکلف کرنا پڑے گا. کوئی ایسے مزاج والا ہو تو ویسی حالت میں عیادت کرنے والے کو جانا نہیں چاہیے، لیکن وہ اپنے مقام سے اس کے لیے اچھا سوچ لے تو بھی کافی ہو جائے گا. اور کوشش کرے کہ اس سے تعلقات میں جو تلخی پیدا ہو گئی ہے وہ ختم ہو جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن چاہے وہ کوئی ہو، مرد ہو یا عورت ہو، مومن، لفظ مومن کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ دوسرے مسلمان کو 3 دن سے زیادہ چھوڑ کر رکھے، یعنی اس سے دور رہے 3 دن سے زیادہ. یہ حلال نہیں ہے مسلمانوں کے لیے یا مومنین کے لیے. تو جو تلخی پیدا ہو گئی ہے اس کو کیسے دور کیا جائے؟ اب میں جاؤں، ممکن ہے کہ مجھے کوئی ناپسند کرتا ہو تو میں اس کی عیادت کے لیے جاؤں تو اس کو پسند نہیں ہوگا، تو ایسی حالت میں مجھے جانا بھی بہتر نہیں ہے، اور حکم بھی یہ ہے کہ میں نہ جاؤں. لیکن جو تلخی ہے کہ جس کی وجہ سے ایسی حالات میں بھی میں نہیں جا سک رہا، تو اس تلخی کو دور کرنے کی کوشش میں اپنی طرف سے کر لوں، یہ میرے لیے بہتر ہوگا. میں اگر وہ چاہے وہ ختم ہو یا نہ ہو، لیکن میرا کام یہ ہوگا، میرے ذمہ یہ ہوگا کہ بحیثیت مسلمان اور مومن کے کہ میں اس کو ختم کرنے کی کوشش کروں. کیونکہ 3 دن سے زیادہ کسی دوسرے مسلمان سے، رشتہ دار کی بات نہیں ہو رہی ہے، تو عام مسلمان کی بات ہو رہی کہ جسے آپ ایک دوسرے سے جانتے پہچانتے ہوں، اگر آپ اس کو 3 دن سے زیادہ دور رہیں تو اللہ کو پسند نہیں ہے. چاہے جائے کہ وہ ایسے رشتہ دار جو سال ہر سال کسی سے گفتگو نہیں کرتے، سال ہر سال کسی نہ کسی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں، یا تو جائیداد کی وجہ سے، یا تو مال متاع کی وجہ سے، یا بد ذہن کی وجہ سے، یا غلط سوچنے کی وجہ سے. 2 میں سے کوئی ایک غلط سوچتا ہے اور سوچ کر برا سمجھنے لگ جاتا ہے، یا غیر ضروری طور پر وساوس کا شکار ہو جاتا ہے، وسوسے ذہن میں آتے ہیں اور وہ اپنے ہی ومز کا شکار ہو جاتا ہے، اپنے ہی وسوسوں کا شکار ہو جاتا ہے. تو ایسے حالات میں بھی ہم کو چاہیے کہ ہم ان کے پاس، ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کے پاس جاؤں، گڑ گڑاؤں کیا، یہ کروں کیا، میری غلطی کیا ہے، یہ کیا ہے. صحیح ہے کہ آپ کی غلطی کوئی نہیں ہے، تو جن کی غلطی نہیں ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جا کے گڑ گڑانا ہے، لیکن آپ کم سے کم یہ سوچے کہ آپ کو آپ کے تعلقات کو صحیح کرنا، آپ کے تعلقات کو صحیح راستے پر رکھنا، آپ اس کو اچھے انداز سے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر آپ اس کو منائیں اور بات سمجھائیں. پھر بھی نہیں سمجھتا تو پھر تھوڑا سا خاموش رہیں، پھر بعد میں کوئی نئے طریقے سے اس کے پاس میں جائیں، اس کے دل کو خوش کرنے کی کوشش کریں. آگے وہ چاہے آپ کے عمل کو جتنا غلط سمجھے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے پاس میں جواب دہ ہوگا. آپ کو اپنا کام کرنا زیادہ ضروری ہے. اگر 3 دن گزر گئے ملاقات کرے ہوئے یا سلام کرے ہوئے
اور اگر دوسرے نے سلام کا جواب دے دیا تو ثواب میں دونوں شریک ہو جائیں گے، اور اگر جواب نہیں دیا تو گناہ اس کے ذمے ہے کہ جو شخص نے جواب نہیں دیا، اور یہ شخص جو پہل کرتا ہے آگے بڑھنے کی، قریب ہونے کی، تو یہ شخص گناہ سے نکل جاتا ہے، اس کو گناہ سے پاک کر دیا جاتا ہے۔ یہ بھی سنن ابی داؤد کی حدیث کہ جو شخص پہل کرتا ہے رشتہ جوڑنے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کو گناہ سے پاک کر دیتا ہے۔ ہاں، اگر جو پہل کرتا ہے، جو جانے والے میں کوئی ایسی برائی پائی جائے جو شریعت میں بھی برائی کہلاتی ہو، تو اس نے اسی وجہ سے اس سے قطع تعلق کر لیا ہے، تو آدمی کو خدا اور رسول کی رضا کی خاطر، اللہ اس کے رسول کی خوشنودی کی خاطر توبہ کرنا اور اس برائی سے بچنا چاہیے کہ بندے بھی خوش رہیں اور اللہ اور اس کا رسول بھی راضی ہو جائے۔ یعنی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر ہی کوئی ایسی برائی ہوتی ہے کہ جس کو شریعت نے بھی برا سمجھا، ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ بڑی خاص بات ہے کہ شریعت بھی ایسے عمل کو اگر برا سمجھے، کوئی ایسا گناہ ہو، تو ہی وہ گناہ کہلائے گا، ورنہ کوئی ایسی برائی ہے کہ جس کو شریعت برا نہیں سمجھتی، لیکن ایک کمیونٹی وائز کوئی برائی ہو، یا کسی کا اپنا ذہن ہو کہ وہ، یعنی اب کسی کے اپنے ذہن میں وہ چیز برا سمجھتا ہے، تو وہ شریعت میں اس کو برا نہیں کہا جاتا۔ تو جو عمل شریعت میں بھی برا ہے وہ ہمارے اندر ہے، اس وجہ سے سامنے والا ناپسند کرتا ہے، ہم سے تعلق ختم کر رہا ہے، تو ہم کو چاہیے، اب اس کے اندر برائی نہیں، اب ہمارے اندر برائی ہے کہ ہم نے اپنی اس برائی کو ختم کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، اس برائی پہ عمل نہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جیسا کہ شراب پینا، جس کی وجہ سے کوئی شخص دور ہو رہا ہے، یا جھوٹ اور جو ہے نا بہت بری باتیں، فتنہ پھیلانے کی باتیں، تو اگر کوئی ایسی چیزیں ہیں، تو ایسی چیزوں سے کی وجہ سے بھی اگر کوئی دور ہو رہا ہے، تو اس کے اندر شرعی عذر ہے، اس کے پاس شرعی ریزن ہے، ویلڈ ریزن ہے جس کی وجہ سے وہ دور ہو رہا ہے۔ لیکن دوری کا مطلب یہ نہیں ہے ایسا شخص جو اچھائی کی خاطر بھی دور ہوتا ہے، ہم یہی کہیں گے کہ اتنی دوری نہ کی جائے کہ جس سے جو ہمیشہ کے لیے تعلقات کو ختم کر دے۔ اسی طرح جو فرائض نہیں ادا کرتا، جان بوجھ کر فرض چھوڑتا ہے، کوئی بھی فرض کام ہو یا سنتیں ہوں، جان بوجھ کر چھوڑتا ہے، تو اس سے قطع تعلق اتنا نہ کیا جائے کہ رشتے ہی ختم ہوں، تعلقات ہی ختم ہو جائیں، پھر کبھی تعلق باقی نہ رہے۔ لیکن کرنے والے کے پاس میں گناہ نہیں ہے، اب جس کے اندر وہ برائی ہے، پورا گناہ اب اس کے ذمہ ہو جاتا ہے کہ وہ اس برائی سے اپنے آپ کو دور رکھ لے، توبہ کرے، ٹھیک ہے۔ عیادت کو اگر کوئی شخص جائے اور مریض کی سختی کو دیکھے تو مریض کے سامنے یہ ظاہر نہ کرے کہ تمہاری حالت خراب ہے، اور نہ اس طرح سر ہلائے جس سے حالت کا خراب ہونا سمجھا جائے، یعنی کہ مریض بہت سخت مزاج ہو تو اس کے سامنے جائیں تو آپ ایسے اس کی سختی کو دیکھ کر آپ اپنا مزاج نہ بدلیں، بلکہ اس کو آسانی کے ساتھ ہی آسان رویے کے ساتھ اس کو ڈیل کریں اور اس کے ساتھ میں معاملہ کریں، اور واپس تھوڑی ہی دیر میں واپس ہو جائیں۔ حتیٰ کہ سر ہلانے کے بارے میں بھی شریعت میں آیا ہے کہ اس انداز سے آپ کے سر بھی نہ ہلائیں، یعنی کہ جیسچرز بھی ایسے نہ کریں، اپنا باڈی لینگویج بھی ایسا نہ رکھیں کہ اس کو تکلیف ہو، بیمار کو، حالانکہ اگر وہ غلط بھی ہو، ٹھیک ہے۔ مریض کے سامنے کوئی ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے جو اس کے دل کو بری معلوم ہو یا اس کے دل کو غم میں رکھے، بلکہ کوئی ایسی بات کرنی چاہیے کہ جس سے اس کے دل کو بھلا محسوس ہو، اچھا محسوس ہو، خوشی محسوس ہو۔ اس کا مزاج پوچھیں، اس کو تسلی دیں، اور پھر اس کے بعد اس کی جگہ سے نکل جائیں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ یہ تھی کہ جب کسی مریض کی عیادت کو تشریف لے جاتے تو یہ فرماتے کہ لا بأس طہور انشاء اللہ تعالی، یعنی کوئی گھبراہٹ کی بات نہیں ہے، انشاءاللہ یہ مرض گناہوں سے پاک کرنے والا ہے۔ لا بأس یعنی کوئی سختی نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، یا کوئی گھبراہٹ نہیں ہے انشاءاللہ۔ طہور، ضرور یہ بیماری آپ کو پاک کر دے گی، جیسا کہ ہم نے کل گفتگو میں کہا تھا کہ پاک کیا کرتی ہے کہ آپ کو آپ کے گناہوں سے دور رکھ دیتی ہے، آپ کے گناہوں سے آپ کو ٹال دیتی ہے، بیماری آپ کے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے، ہم نے یہ گفتگو کی تھی۔ تو یہ بھی امام النووی نے الاذکار میں اس کو ذکر فرمایا ہے۔ انشاءاللہ آج فقہ کے حوالے سے جو گفتگو ہم نے کی وہ بیماری اور عیادت کے بیان میں تھا۔ کل بیماری کے بارے میں تھی اس پچھلے اتوار۔ آج کے درس میں ہم نے عیادت کے بارے میں کیا کیا احکام ہیں وہ ذکر کیے۔ انشاءاللہ کل بیماریوں، آئندہ درس میں بیماریوں کے علاج کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اس کے بعد موت آنے کا جو بیان ہے، موت آنے کے وقت میں کیا کیفیات ہوتی ہیں، کیا کیا جائے، وہ حالات سمجھ آ جاتے ہیں کبھی کبھی، تو ایسے حالات میں کیا کیا جائے انشاءاللہ اس کا درس ہوگا۔ اس کے بعد ایسے ہی میت کا غسل، کفن، دفن، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ذکر کی جائیں گی۔ ایک مرحلہ وار درس ہے اور ذکر ہے، انشاءاللہ یہ چیزوں کے اندر شریک رہیے تاکہ آپ کو یہ احکام معلوم رہیں کہ آپ اگر جب کبھی ہمارے گھر میں ایسے ناگوار واقعہ پیش آ جائے، اور یہ حق ہے، ہر ایک کے ساتھ پیش آنے والا ہے، تو ہر ایک کے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی کے بارے میں کسی کے گھر میں تمنا کر رہے ہیں، بلکہ یہ تو ایسی چیز ہے کہ جو کبھی ٹالی نہیں جا سکتی۔ یہ تو پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی دعوت ہے، یہ کبھی آ جائے، اس کے لیے تو ہمیشہ تیار رہنا چاہیے خوشی کے ساتھ۔ ہاں، ڈر اس لحاظ سے ہو کہ کہیں گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے پاس شرمندگی نہ ہو جائے، اس چیز کا خوف ہونا اچھی چیز ہے۔ موت سے ڈرنا یہ تو، اور ہم تو یہ کہیں گے کہ جو غمزدہ ہو جاتے ہیں، اور آج بھی ہمارے ہندوستان اور ایشیا میں بہت سارے ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پہ سینہ کوبی کی جاتی ہے، لوگ ایسے زار و خطار آوازوں سے روتے ہیں اور بہت برا حال ہو جاتا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت تکلیف دہ چیز ہے کہ آپ کا ایک قریبی کا انتقال ہو جانا، یہ بہت بہت خراب گزرتا ہے، بہت تکلیف دہ گزرتا ہے، لیکن سینہ کو بھی کرنا یہ غلط ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ علیہ السلام، جب ان کا انتقال ہوا، آپ کا وصال ہوا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جنازے کو تدفین کرتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمان اقدس سے آنسو اس قدر بہے کہ حضور کی ریش مبارک سے، داڑھی مبارک سے آنسو گزرتے ہوئے ٹپک رہے تھے۔ تو جب چشمان اقدس سے آنسوؤں کا اس قدر رواں ہونا دیکھا تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ بھی اس طریقے کے ساتھ میں غمزدہ ہوتے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ اپنے محبوب اور قریب ترین لوگوں کے وصال پر غم ہونا یہ فطری عمل ہے، اور میں اس فطرت سے آنسو بہا رہا ہوں، اس غم کی وجہ سے کہ اپنا کوئی جدا ہوا ہے۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ ہاں، میں سینہ کو بھی نہیں کر رہا، یعنی اپنے سینے کو پیٹنا، اپنے سر کو مار لینا، نہ جانے کیسی حالتیں ہو جاتی ہیں لوگوں کی، یا کوئی ایسا عمل کرنا کہ جو شریعت نے برا سمجھا ہے۔ میں کوئی ایسا عمل نہیں کر رہا، میں یہ، اور لوگ اکثر ایسے جملے کہہ دیتے ہیں کہ یار جو یہ، یعنی کہ جو چلے گئے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ نے لیا، اللہ نے دور کر دیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو ایسے جملے، نازیبا جملے یہ نہیں کہے۔ حضور نے کہا کہ میں یہ سب نہیں کر رہا، بلکہ یہ جو تم آنسو دیکھ رہے ہو وہ آنسو صرف اس محبت کی وجہ سے ہے جو مجھے اس سے تھی۔
ورنہ میں اللہ اور اس کے فیصلے پر راضی ہوں. تو جو کچھ بھی اللہ کا فیصلہ ہے میں نے اس کو قبول کیا. غم ہونا یہ محبت کی وجہ سے، جدائی کی وجہ سے. تو یہ یاد رکھیے کہ ایسے اعمال کو جہاں کہیں دیکھیں، خصوصاً عورتوں کو چاہیے کہ ان کی آوازیں لحاظ رکھیں شریعت کا، اس غم میں بھی کہ آوازیں گھروں کے باہر نہ جائیں. کچھ عورتیں کہیں ہم نے دیکھا کہ عورتیں دروازوں تک باہر آ جاتی ہیں جب میت کو، جنازے کو لے جایا جاتا ہے. نعوذ باللہ، استغفر اللہ. بہت برا عمل ہے. آپ کیا کر رہی ہیں؟ اور سروں پر دوپٹہ نہیں ہوتا، سروں پر اوڑھنی نہیں ہوتی، ایسی کیفیات میں بھی باہر آ جاتی. مت کریے خدا را. اللہ اس کے رسول کے احکام کی پابندی کیجیے. اتنی تکلیف میں بھی احساس ہو، آپ کیا کر لیں گی؟ دوڑ کر کہاں تک جائیں گی؟ قبر تک بھی چلی جائیں گی تو کیا آپ بچا سکتی ہیں؟ فیصلہ ہے وہ رب کا، رب کی امانت ہے، رب نے واپس لی. دی بھی اسی نے تھی، لی بھی اسی نے ہے. شکایت کس چیز کی؟ ابھی خوش رہیے کہ اللہ نے آپ کو موقع دیا، جتنا بھی لمحہ ہو اس کے ساتھ گزارنے کا. اس کو آپ، چاہے وہ آپ کا بیٹا تھا، بھائی تھا، شوہر تھا، والد تھا، جو کوئی تھا. اسی طرح آپ مرد حضرات بھی بعض کو ایسا بھی دیکھا گیا، بے ہوش ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے پر گر جاتے ہیں. کیوں؟ یہ تکلیف کا اوور فلو کیوں؟ یہ غم آپ جو جتا رہے ہیں، جو آپ کو ہے، آپ کے دل میں ہے، لیکن اتنا غم کہ پھر آپ شریعت کی حدود سے باہر آ جائیں. تو اس کا خیال رکھیے اور اس سے بچنے کی کوشش کیجیے. یہ اعمال آپ کو اللہ کی رضا کی مخالفت کرنے والا بتاتے ہیں. بظاہر ظاہری طور پر تو یہی منظر دکھتا ہے کہ آپ راضی نہیں ہیں کیا. اس قدر ماتم، اس قدر نوحہ، یہ برا عمل ہے. اسی طرح ماتم کی بات آ گئی تو ایک چھوٹا سی بات کہہ کر بغیر اس کی تفصیلات میں جائے ہوئے، انشاءاللہ پھر کبھی اس کی تفصیل. ماتم سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی بھی جو ہے نا شہادت پر نہیں کیا جائے گا. یہ ماتم نہ رسول نے کیا ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، نہ حضرت امام حسین کے گھر والوں نے کیا ہے، نہ ان کی اولاد نے کبھی کیا. مجموعی طور پر اہل بیت کو دیکھیں، یہ ماتم نہیں کرتی، یہ نوحے نہیں کرتی. ہاں، ذکر شہادت ہوتا ہے، یہ سنت ہے. شہادت پر آنسوں کا گر جانا یہ سنت ہے. شہادت پر غم ہونا یہ سنت ہے. ماتم کہیں سے سنت نہیں ہے. قیامت کی صبح تک کوئی سنت نہیں بتا سکتا ماتم کرنے کو. اور ماتم کو جا کر دیکھنے والوں کو، اور جا کر پتہ نہیں اس کے اندر کیا کیا دیا جاتا ہے، اس کو کھاتے ہیں. نعوذ باللہ، استغفر اللہ. شرعی غیر شرعی عمل کرنا، اور آپ اس کو محبت امام حسین جتاتے ہیں. کذاب ہیں آپ اگر ایسا کرتے ہیں. بچیے اس سے. اور باضابطہ دیکھا جاتا ہے کہ ماتم کا ساؤنڈ ہوتا ہے اور اس کے اوپر کچھ اشعار پڑے جا رہے ہیں تو پیچھے ماتم کا ساؤنڈ ہوتا ہے. ویسی چیزوں کو اہل سنت کے بھی کچھ ایسے افراد ہیں کہ جو شیئر کرتے ہیں. ارے بھائی، یہ کہے کا ماتم ہے؟ چاہے شہادت علی ہو، یا شہادت امام حسن و حسین ہو، یا شہادت دیگر ائمہ اہل بیت ہو، یا حضور کے چچا کی شہادت ہو، یا کسی کی شہادت ہو. غم میں آنسو کا بہنا اور ہے، اور ماتم اور سینہ کو بھی کرنا اور ہے. اس کی کہیں اجازت نہیں ہے. ہمیں فخر ہے کہ ہمارے آبا و اجداد شہید ہیں. ہمیں فخر ہے کہ وہ اپنی مراد کو پہنچے ہیں، یا ان کی تڑپ تھی کہ شہید ہوں اللہ کے راہ میں. یہ کامیابی ہے. علامہ اقبال نے بھی اسی تو کہا، اسی لیے تو کہا کہ ہم ان کی شہادت کا غم نہیں کرتے. اور بعلوی سادات کے حوالے سے بھی عقیدہ واضح کرنا چاہوں گا کہ سادات بعلویہ کا یہی نظریہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ موقع خوشی کا ہے کہ ہمارے آبا اجداد نے ایسا عظیم کارنامہ اور باطل کے خلاف وہ جنگ کو جیتا ہے کہ جہاں پہ اپنے سروں کو قربان کرنا پڑا، لیکن اسلام بچا. اسلام کو بچانا جو مقصد تھا وہ مقصد کامیاب ہوا.
اللہ کی خوشنودی ملی، اللہ راضی ہوا، تبھی تو اللہ کی راہ میں قربانی ہوئی ہے، اللہ نے قبول کیا تبھی تو جسموں سے سر جدا ہوئے۔ جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ شہادت کا مقصد کیا ہے، ان کو کیا پتا، وہ تو سینے ہی مارتے رہیں گے، وہ تو عجیب عجیب باتوں پہ روتے ہی رہیں گے، عجیب عجیب اشعار بنا دیتے ہیں، سنے ہیں بہت سارے عجیب کہانیاں، عجیب قصے۔ یہ وہم دور کریے، اس کی اجل میں بھی سب سے بہترین، اس کی دعوت میں، اس کی بلانے میں، اس کے زندگی کو ختم کرنے میں سب سے بہترین موت شہادت کی موت۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے شہادت کی موت دے، مجھے شہادت کی موت دے۔ اللہ نے رسول اللہ کی وہ دعا کو حضور کے شہزادوں کے ذریعے سے قبول کیا، کیونکہ اللہ کا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وعدہ کر دیا تھا پہلے، اللہ یعصمک من الناس، کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو آپ کے دشمنوں سے بچا کر رکھیں گے۔ تو کوئی دشمن کی تلوار کو اللہ کے وعدے کی مخالفت نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ حضور کو ضرر پہنچا سکے، نقصان پہنچا سکے یا حضور کو شہید کر سکے، نعوذ باللہ۔ تو حضور کی اس خواہش شہادت کو اللہ نے اس انداز سے پورا کیا کہ حبیب آپ نہ صحیح لیکن آپ کے چچا شہید ہوں گے، اے حبیب آپ نہ صحیح آپ کے شہزادے شہید ہوں گے، اے حبیب آپ نہ صحیح آپ کے داماد، آپ کے بھائی شہید ہوں گے، چچا زاد بھائی شہید ہوں گے، اے حبیب آپ نہ صحیح آپ کے پوتے نواسے سب شہید ہوں گے۔ آپ کی دعائے شہادت کو آپ کی ساری خاندان میں پھیلا دیا جائے گا کہ جدھر سے اٹھاؤ شہادت ہی شہادت۔ الحمدللہ، الحمدللہ، یہ خوشی کی بات ہے کہ اس خاندان نے صرف شہادت مانگی نہیں ہے دوسروں سے، بلکہ خود اس خاندان نے شہادتیں پیش کی ہیں، اور ہمیں فخر ہے اس چیز پر۔ الحمدللہ، الحمدللہ۔ شہادتوں کا ایک سلسلہ رہا، بنو امیہ کا سارا دور حکومت، اور بنو عباس کا سارا دور صرف شہادتوں میں گزرا۔ مدینہ چھوڑ کر بصرہ آئے، کوفہ گئے، بصرہ آئے، بصرہ سے پھر مکہ گئے، مدینہ گئے، وہاں سے نکلے اصفہان چلے گئے، وہاں سے چلے گئے نکلے بغداد آ گئے، وہاں سے نکلے عراق و ایران کے دوسرے صوبوں میں چلے گئے، وہاں سے نکلے یمن حضرموت آ گئے، یمن کی شمال یمن میں آئے، حضرموت میں آئے، جنوب میں آئے، تریم میں آئے۔ تریم کا خطہ آب و ہوا حضور کے گھرانے کا مرکز بن گیا۔ وہاں سے نکلے ظلم و ستم کو ہٹانے، دور کرنے، ادھر سے ادھر رہی زندگی، لیکن کبھی شہادت سے اپنے آپ کو پھیرا نہیں۔ ہر جگہ شہید ہوتے رہے، اور ہر خطے کو حضور کے اس خون سے آبیاری ہوتی گئی۔ حضور کے خون مبارک، حضور کے گھرانے کا خون مبارک نے آبیاری کی ہے۔ الحمدللہ، کیا ہی خوب کہا خواجہ شوق علیہ رحمٰن نے، جس گھر میں تیل تھا نہ میسر چراغ کو، روشن ہے کائنات اسی گھر کے نام سے۔ تو جس گھر میں تکلیفوں اور روزمرہ کی حالات کو پورا کرنے کے لیے اس قدر تکلیفیں تھیں کہ چراغ میں تیل ڈالنے کو، چراغ کو روشن کرنے کے لیے تیل کبھی کبھی میسر نہیں ہوتا تھا، اتنی قسم پرسی کے حالات میں بھی گزارنے کے باوجود بھی ساری امت کو روشن کر گئے تھے۔ الحمدللہ۔ درس کے اگلے حصے کی طرف بغیر تاخیر کے آگے بڑھتے ہیں، اور انشاءاللہ آگے کا ایک گفتگو احکام کے حوالے سے، انشاءاللہ علاج بیماری اور مرض کے حوالے سے، انشاءاللہ کل آئندہ اتوار کو علاج کرنا کیا ہے، احکام شریعت کیا ہے علاج کے بارے میں، انشاءاللہ اس کو مختصر ذکر کریں گے جو ضروری ہوگا۔ ٹھیک ہے، آج درس کے اگلے حصے کی طرف آگے بڑھتے ہیں، جو کبریت الاحمر والاکسیر الاکبر فی اسرار السلوک الی الملک الملوک سیدنا امام العیدروس
علیہ الرحمہ والرضوان کی کتاب تصوف کا درس ہے. الحمدللہ پہلے ہم جو ہے نا درس میں شروع کر چکے تھے کہ درس میں پچھلے اتوار کو یہ کہہ چکے تھے کہ جو 10 مقامات تصوف ہیں اس کے پھل کیا ہیں، ہم اس کا تذکرہ کر رہے تھے. اور ان پھلوں کے اندر پہلے مقام کا تذکرہ کہ اس کے ساتھ میں کیا ہے، تو وہ پہلا مقام توبہ تھا. توبہ آپ کو محبت کا آپ کو پھل دیتی ہے. محبت کا پھل یعنی توبہ کا پھل محبت ہے. اور یہ توبہ کی کثرت سے حاصل ہوتا ہے، جو ہم نے پچھلے درس میں اس کے بارے میں بہت عمدہ طریقے سے گفتگو کی. بہت ساری چیزیں اس کے سامنے اس کے ضمن میں بہت ساری گفتگو آئی بھی اور آپ کے گوشے گزار بھی کی. اب دوسرا اس کے بارے میں ٹھیک ہے. تو دوسرا جو درجہ ہے اور دوسرا جو مقام ہے کہ ایک مرید اور ایک سالک جو اللہ تعالیٰ کی طرف روحانیت میں سفر طے کر رہا ہے، اس کے لیے دوسرا مقام تھا مقام ورع، خشوع. مقام ورع کے تعلق سے پھر تفصیلاً تو پچھلے ہمارے ریکارڈنگز میں موجود ہے. ہم یہاں پہ صرف اب اس کے اگلے درجے کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو وقال المصنف رحمہ اللہ تعالی ونفعنا به وبأسرار وعلوم أنواره ونفحاته وبركاته في الدين والدنيا والآخرة. ومن أحكم المقام الثاني مقام الورع بصدق القلب وشد القلب أثمر له الحال الوهبي وهو الشوق، والشوق عندهم احتراق الأحشاء وتلهب الأكباد، عند بعضهم ارتياح القلوب بالوجد ومحبة اللقاء بالقرب. کہ جو کوئی مقام ورع یعنی مقام خشوع کی طرف اپنے آپ کو اپنا سفر طے کرتا ہے، مقام خشوع کی طرف جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے کا خوف اس کے اندر پیدا ہوتا ہے اور دل ہمیشہ ہیبت خداوندی میں رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے بہت اس انداز کا خوف کہ اس کو کوئی بھی حرکت کے اندر، کوئی بھی عمل کے اندر اللہ اس طرح حاضر رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف اس طرح متوجہ رہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو دوسری چیزوں سے بچا لیتا ہے. کوئی عمل کرنے جائے اس کو یہ ہو جاتا ہے کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں اللہ اس کے رسول ارے میں یہ کر رہا ہوں، کہیں یہ چیز کے اندر کوئی ایسی برائی نہ ہو جائے کہ اللہ ناراض ہو جائے. اب یہ ورع اب دیکھنا چاہیں تو اس کی مثال پیش کرتے ہیں ہم. اس کی مثال پیش کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا بشر الحافی رضی اللہ عنہ، وہ ان کی ایک بہن تھی. وہ کیا کرتی تھی کہ گھر کی چھت پر تاگا سوتتی تھی. کاتنا بولیں سوت نہ بولیں، وہ جو تاگا تیار کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. ایک مرتبہ اس میں مصروف تھی تو رات کے اندھیرے میں کام کر رہی تھی چراغ جلا کر، تو جو بھی روشنی تھی اس میں تاگا کاٹ رہی تھی. ایسے یہ ہوا کہ بادشاہ کی سواری جو ہے بازار سے گزر رہی تھی اور راستوں سے گزر رہی تھی. تو بادشاہ کی جب سواری گزر رہی ہے تو رات کے اندھیرے میں، اب بادشاہ کی سواری ہے تو لہٰذا بہت سارا ہجوم ہوتا ہے اور سپاہی وغیرہ آگے پیچھے ہوتے ہیں مشالیں لے کر، بہت زیادہ روشن دان ہو جاتا ہے. تو اس روشنی میں
بادشاہ کی اس روشنی میں جو ہے نا سواری جب اس بادشاہ کی سواری جا رہی ہے تو جہاں جہاں سے جا رہی ہے وہ سارے علاقے کو بہت زیادہ روشن کر دیتی. تو اسی طرح یہ تاگا کاٹ رہی تھی کہ روشنی اتنا اجالا ہوا کہ اتنی دیر میں جو ان کی سپیڈ تھی، جو تاگا کاٹنے کی، جو کام کرنے کی ان کی سپیڈ پہلے اپنے چراغ میں تھی، اس روشنی میں تھی، وہ ایک محدود تھی. جیسے ہی روشنی زیادہ ہو گئی، اور ظاہر سی بات ہے تیزی کے ساتھ بھی تو نہیں گزر جاتی تھی بادشاہ کی سواری، آہستہ آہستہ گشت کرتے ہوئے گزرتی تھی. تو اتنی دیر میں بہت زیادہ، کیونکہ روشنی بہت بڑھ گئی تھی، تو بہت زیادہ روشنی سے آپ کو تاگا کاٹنے میں آسانی ہوئی، اور آپ نے تیزی کے ساتھ بہت سے زیادہ تاگا کاٹ لیا. تو بات یہ ہوئی کہ بعد میں ان کو خیال ہوا کہ یہ جو تاگا میں نے بادشاہ کی سواری اور بادشاہ کی روشنی سے، حکومت کی روشنی سے کاٹا ہے، وہ میرے لیے تو نہیں تھا، وہ روشنی میرے لیے نہیں تھی. میری روشنی اور میرا اپنا خرچ تھا، وہ جو میرا اپنے پیسے سے، ذاتی پیسے سے جو تیل تھا، وہ تیل جو خرید کر لا کر جس کی روشنی میں میں کام کر رہی تھی، وہ تو میرا اپنا ذاتی تھا، تو میں ذاتی مالیت سے کر رہی تھی. اب یہ حکومتی طور پہ جو روشنی ملی، اس روشنی میں نے جتنا بھی کام کیا، اب یہ روشنی کیونکہ میرے لیے تھی نہیں، وہ تو بادشاہ کی تھی، لیکن اس روشنی کا میں نے استعمال کر لیا. تو اب کیا اتنا کام جو اس روشنی کے اندر میں نے کیا وہ حلال ہے یا نہیں؟ ابھی اس کو ورا کہتے. چنانچہ سوال لے کر پہنچے. حالانکہ یہ دیکھیے اس کے اندر حرام کوئی شے نہیں ہے، لیکن اللہ تعالی کے پاس قربت کا جس کو مقام حاصل ہو جاتا ہے، وہ ہر چھوٹی چیز سے ڈرتا ہے. تو گئی جا کر حضرت بشر حافی، حضرت امام احمد بن حنبل کے پاس گئی اور جا کر یہ سوال کیا. حضرت امام احمد بن حنبل نے جواب دینے سے پہلے پوچھا کہ خاتون آپ کون ہیں؟ کیا میں آپ کا تعارف پوچھ سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں بشر الحافی کی بہن ہوں. تو کہا کہ بشر الحافی وہ جو بغداد کی گلی کوچوں میں ننگے پیر گزرتے تھے وغیرہ وغیرہ، بہت بڑے ولی، کامل محدث. تو جیسے ہی یہ کہا تو حضرت امام احمد بن حنبل کی آنکھوں میں آنسو آئے اور کہا کہ واللہ العظیم بشر الحافی کی بہن ہی ہو سکتی ہے جو اس درجے کا سوال پوچھ سکتی ہے، ورنہ تو اس کے اندر حرام کوئی چیز ہے ہی نہیں. لیکن خدا کا ورع یہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہر عمل کے اندر احتیاط کرنا، اس درجے کو لے گیا کہ جہاں پہ جو چیزیں حلال ہوتی ہیں اس کے اندر بھی تھوڑا سا خوف ہو جاتا ہے، کیونکہ اپنا مال نہیں ہے، وہ مال کسی اور کا، مال بادشاہ کا، حکومت کا، رعایا کا. اس مال کے اندر میں بھی حصہ اس روشنی کو استعمال کر لیا میں نے، تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ سبحان اللہ. تو یہ حالت ہو جاتی ہے. اسی طرح ایک اور مثال جو آپ کو شاید اور اچھے سے سمجھ آ جائے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی طرف یہ واقعہ منسوب ہے بہت مقامات پر کہ حضرت امام ابو حنیفہ نے کسی سے قرض لیا ہوا تھا. یعنی امام ابو حنیفہ سے کسی نے قرض لیا تھا. امام ابو حنیفہ نے کسی کو اپنا قرض، آپ نے کچھ پیسے دیے ہوئے تھے ادھار، تو وہ پیسے لینے کا وقت آیا تھا، تو اس کے پاس میں کچھ گزرتے طلباء کے ساتھ اس کا حال پوچھنے کے لیے، پیسے پوچھنے کے لیے نہیں لیکن اس کا حال پوچھنے کے لیے رکے تھے کہ کہیں اگر اس کو کوئی چیز کی ضرورت ہو تو فراہم کریں. تو لہذا آپ اس کے دروازے سے گزر ہو رہا تھا وہیں سے، تو آپ نے سوچا کہ رک کے کچھ دیر بات کر لوں. تو دروازہ کو دستک دی. دستک دینے کے بعد دروازے کے گھر کے سائے میں چلچلاتی ہوئی دھوپ کا عالم تھا.
لیکن انہوں نے اس کے گھر کے سائے میں اگر ٹھہر جاتے تو چھاؤں میں تھوڑا سا ٹھنڈک بھی ہو جاتی، لیکن آپ نے کیا کیا ہے کہ گھر سے دور، یعنی گھر کے تھوڑا سا فاصلے پر دھوپ میں کھڑے رہے، اور کافی وقت کے بعد جب وہ شخص گھر سے باہر آیا تو اس نے کہا کہ امام آپ تشریف لائے ہیں اور آپ دھوپ میں کھڑے رہ گئے، آپ سائے میں کھڑے رہ سکتے تھے۔ یا اس نے کہا کہ میں آپ کو اپنے گھر میں بلانا چاہتا ہوں، اندر آئیے، کہا کہ نہیں، ہم صرف آپ کا حال پوچھنے آئے تھے، تو بیٹھنا کوئی مقصد نہیں ہے، اور انشاءاللہ پھر کبھی تو اس نے اصرار کیا بار بار، امام نے منع کر دیا۔ تو طلباء اور نے بھی پوچھا، اس مقروض شخص نے، اس نے بھی پوچھا کہ امام آپ نے تو قرضہ دیا ہوا ہے، آپ تو حق کے ساتھ میں ہم گھر میں بھی آ سکتے تھے، بیٹھ سکتے تھے، کھا پی سکتے تھے، یا کم سے کم باہر اس کی روشنی میں ٹھہرنے میں، اس کے سائے میں ٹھہرنے میں کیا ہوا؟ تو کہا امام ابو حنیفہ نے، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ میرا قرض دار ہے، اور قرض دار ہونے کی وجہ سے میں اس کے گھر کی اگر چھاؤں میں بھی کھڑا رہا تو میں نے اپنے نفس کے لیے راحت استعمال کی، راحت اختیار کی، تو وہ راحت، وہ جو اس کے گھر کی چھاؤں کا استعمال ہے، جو چاہے چند لمحات کے لیے ہو، کہیں وہ اللہ تعالی کے پاس میں سود کے طور پر نہ لکھا جائے کہ میں نے جو قرض دیا اس کا فائدہ یہ لے رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ کہیں یہ اس کا انٹرسٹ نہ سمجھا جائے کہ چونکہ قرض دیا ہوا ہے تو میں کوئی بھی چیز کا فائدہ اٹھا سکتا ہوں، تو میں یہ نہیں بننا چاہتا۔ تو ہاں، وہ اگر میرا مقروض نہ ہوتا تو بات اور ہوتی، لیکن وہ قرض دار ہے، اور کہیں یہ اس سے زیادہ نفع کے حاصل کرنے کے، یا اسے اس قرض کا سود لینے کے زمرے میں نہ آئے، اس سے ڈر کر میں الگ ہوں۔ تو یہ درجہ ہے ورع کا۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی اس لیول پر ہی سوچے تو ہی ورع ہے، ورنہ نہیں ہے۔ ابتدائی ورع، یہ تو انتہا بہت بڑی آگے اعلیٰ درجے کے لوگوں کا خیال ہے۔ پہلے ہم کو یہ کرنا، اب کوئی کہے کہ کوئی کیا کرتا ہے کہ بعض ایسوں کو بھی دیکھا کہ بعض لوگ بڑی بڑی چیزیں سوچنے لگ جاتے ہیں، بعض مرید ہوتے ہیں، سلوک طے کر رہے ہیں، روحانیت کا سفر کر رہے ہیں، تو بعض لوگ بڑی بڑی کام، ایسے کام ہے نا، ائمہ کی طرح، کیونکہ سنا ہے اچھی چیز ہے، اس کی مشابہت اختیار کر لیتے ہیں، لیکن جو اصل شریعت میں جن چیزوں سے بچنا ہے آپ اس سے نہیں بچ رہے، اور بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، تو وہ بڑے چیز کام نہیں کرے گی۔ پہلے آپ کو گناہوں سے بچنا، کوئی بھی گناہ کا عمل کرنے سے پہلے سوچیں، ڈریں کہ کیا میں یہ کروں گا تو اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاؤں۔ تو اسی طرح گناہ ہو گئے تو پھر اس کے بعد میں گناہوں سے بچ لیے، تو آپ یہ سوچیں کہ غیر ضروری گناہ کا خیال آئے تو اس خیال کا آنا بھی جو ہے نا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دور کر سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خیال تو اللہ اس کے رسول کا ہونا چاہیے، اور ہم دنیا، لوگوں کو دھوکہ دینا، لوگوں کو کدھر ذلیل کرنا، رسوا کرنا، اس کا خیالات میں اپنے آپ کو بزی رکھیں، تو یہ اس کو ورع نہیں کہتے۔ تو جب آپ ہر ایک چیز سے بچنا شروع کر دیں، خوف سے اللہ کے، اور اللہ تعالیٰ سے کہیں دور نہ ہو جائیں، اللہ کی خوشنودی کہیں آپ سے نہ چلی جائے، تو اس چیز کے خیال سے جب آپ اپنے آپ کو بچا کر رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ تو آپ کو اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ جو حال عطا کرے گا، جو آپ کو پھل عطا کرے گا، وہ ہے شوق۔ پہلا تھا محبت، دوسرا ہے شوق۔ توبہ کا مقام، توبہ کا پھل محبت ہوتی ہے، ورع اختیار کرنا، خوف اختیار کرنا، یہ آپ کے شوق کو بڑھاتا ہے۔ ٹھیک ہے، شوق کو کیا کہیں گے کہ یہ آپ کے اندر جو تمنا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف بڑھنے کی،
ان کی محبت کو حاصل کرنے کی، ان کی بارگاہ میں آگے اور محنت کر کے کچھ ایک مقام ان کی خوشی والا حاصل کرنے کی، اپنا مقام بنانے کی نہیں، لیکن کوئی ایسا مقام جو جس پر پہنچ کر ان کی رضا اور ان کی خوشنودی ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے. تو اس کے لیے جو چیز ہوتی ہے، تو شوق کو کہیں گے کہ لانگنگ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کسی کی تڑپ میں مچلنا. اللہ اس کے رسول کی تڑپ سے زیادہ تڑپ کس کی ہو، اور اس تڑپ سے زیادہ کون سی چیز تڑپائے آپ کو کہ اللہ اس کے رسول کے قریب ہو جائیں، ان کی حضوری حاصل ہو، کہ ہر کام کرتے وقت اللہ اس کا رسول ہماری نگاہوں کے سامنے ہو، پیش نظر ہو. ہم یہ اس حال میں کوئی عمل کریں جیسا کہ ہم اللہ اس کے رسول کے سامنے کھڑے ہوں، تو ہماری زندگی کیسی؟ اس کی ملاقات کے شوق، اس کی ملاقات کا شوق ہو. وہ محبت اللقاء کہ فرمایا کہ شوق کیا کرتا ہے، وہ الشوق عندهم احتراق الاحشاء وتلهب الاكباد، کہ کیا کرتا ہے کہ بعض صوفیہ نے ارشاد فرمایا کہ شوق جو ہے اپنے نفس، اپنے اندر قلب اور روح کی تڑپ کا نام ہے، قلب اور روح کے جل جانے کا نام ہے. احتراق، جل جانا، اندر سے جلنا سے یہ جلن نہیں آپس میں جو ایک دوسرے سے کرتے ہیں، وہ نہیں. اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں قریب ہونے کی چاہ میں جو جلنا ہوتا ہے. the burning of inside, not the jealousy of the burning of inside, the burning of heart and soul to be into the presence of Allah and His Prophet sallallahu alaihi wasallam. The longing in the state of awe, and the searing of inside کہ آپ اندر سے آپ تپ جائیں، آپ کی روح اور آپ کا قلب گرما جائے جن کی محبت سے، اس کو کہتے ہیں ورع. ہمیشہ ان کی محبت اور ان کی قربت کی گرمی رہے، ولولہ رہے، وہ جاذبیت رہے، اور وہ شوق رہے کہ بھائی اس محبت کے علاوہ کوئی اور چیز جو آپ کو ڈائیورٹ کرے یہاں سے، وہ ہمارے لیے نہیں ہے. کوئی عمل کر رہے ہیں اللہ اس کے رسول کو راضی نہیں کرتا، اور ہمارے شوق کہیں اور کسی اور طرف اگر متوجہ ہو رہے ہیں، ہمارے شوق کسی اور چیز کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو وہ شوق ہمارے لیے نہیں ہے. تو اس کو کہتے ہیں ورع. تو کتنی بہترین چیز ہے. یاد رکھیے احتراق الاحشاء. اگر کوئی پوچھے کہ ورع کیا ہے، تو کہیے کہ ورع سچے دل کے ساتھ میں ہر برائی سے اللہ کے خوف اور اللہ کے خشیت میں ہر چیز سے بچ جانے کا نام ہے. ہر برائی سے بچ جانے کا نام ہے. اس کا پھل کیا ہے؟ وہ ہے شوق. ورع سے کیا حاصل ہوگا؟ شوق حاصل ہوگا. جب آپ ہر چیز سے بچیں گے، اللہ آپ کے دل کو، آپ کے قلب کو، آپ کی روح کو وہ مقام پر لے جائے گا کہ جہاں پہ آپ کو ہمیشہ اللہ اس کے رسول کا شوق رہے گا. You will be longing every time to reach Allah and His Prophet sallallahu alaihi wasallam. جیسا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام، وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ یحییٰ، کہ اب اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کتاب میں یحییٰ کا بھی ذکر کیجیے. نعم العبد، وہ کیسا بہترین بندہ تھا، وہاں ہمیشہ اللہ کے شوق میں رہتے تھے، اور زار و خطار رونا، اپنے آپ کو وادیوں میں لے جاتے، پہاڑوں میں چلے، بچپن سے وادیوں میں چلے جاتے، جا کر روتے. تو اتنا روتے کہ
آپ کے رونے کی وجہ سے بکریاں بھی دنوں تک کھانا نہیں کھاتی تھی. یہ انبیاء کا شوق ہے. دیکھیے ہاں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ یہی کرنا ہے یا ہم in the blink of an eye you will be reaching to that position. No, آپ چشم زدن میں اس مقام پر پہنچ جائیں گے. ہم یہ نہیں کہہ رہے. یہ آہستہ آہستہ بڑھتا ہے اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ویسا ہی مقام کو کہے، لیکن وہ ان کا مقام تھا. تو اتنا روتے کہ بکریاں کھانا نہیں کھاتی تھی وہ تڑپ سے. جب آپ کی والدہ ماجدہ اور آپ کے والد روکتے آپ تو کہتے تھے کہ کیا میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی تڑپ میں روں بھی نہیں. تو ایسے اس قدر جواب دیتے تو آپ کے کبھی کبھی اللہ کے عذاب کے ڈر سے اتنا روتے کہ دنوں تک بے ہوش رہ جاتے تھے. تو آپ کے والد اور والدہ آپ کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کے اللہ اس کے عذاب کا تذکرہ نہیں کرتے تھے. اللہ کے عذاب کا تذکرہ یا کوئی ایسا تذکرہ کہ جس سے ان کی کیفیت دوبارہ اتنی بڑھ جائے کہ وہ بے ہوش ہو جائے، تو اس سے ڈرتے تھے اور ڈر کر ان کے سامنے صرف اتنی ہی گفتگو کرتے تھے جس سے ان کا مزاج بیلنسڈ رہے. تو یہ شوق ہے. یہ شوق پھل بنتا ہے ورع سے، اپنے آپ کو بچانے سے، ہر چیز سے. اور بعض صوفیہ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ جو ہے یہ جو چیز ہے شوق جس کو کہتے ہیں، بعض کے پاس ارتباح القلوب بالوجد و محبت اللقاء بالقرب، کہ انہوں نے فرمایا کہ ہمارے یہاں بعض اہل تصوف اور صالحین اولیاء کے پاس میں وہ یہ ہے کہ یہ دل کا اطمینان ہے اور یہ ارتیاح القلوب، یہ دلوں کا اطمینان اور دلوں کی راحت ہے جو اللہ کے شوق کے اندر، اس کے رسول کے شوق کے اندر گم ہو جانے سے ملتی ہے. ان کے شوق میں it is the repose of the hearts in the ecstasy and the love of the meeting with Allah subhanahu wa ta'ala. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی محبت میں اور اپنے وجد کی کیفیت کو اور غلبہ محبت کے اندر جو ہے نا وہ جو دل کو ایک غذا پہنچتی ہے جس کے اندر آپ مست ہو جاتے ہیں. That is called ecstasy. وہی نشہ ہے. ٹھیک ہے، ہم نشے کو نشہ اس لیے کہتے ہیں دنیا میں کہ شراب پینے کے بعد آدمی مست ہو جاتا ہے، اس کو کوئی چیز کی پرواہ نہیں رہتی. نہیں، آپ دیکھیں شرابیوں کو ہر کوئی نہیں دیکھا ہوگا، راستوں میں چلتے ہیں، بھٹکتے ہیں، جو چاہے کرتے ہیں، کسی کا خوف بھی نہیں ہوتا ان کو. اچھی بات یہ ہے کہ جو شرابی ہوتا ہے اس کو پولیس کے ڈنڈوں کا خوف نہیں ہوتا، حکومت کا خوف نہیں ہوتا، دنیا کے لوگوں کا خوف. تو یہ دنیا ہوتی ہے نا، وہ اب اپنے جذبات میں اور اپنی کیفیات میں گم ہو جاتا ہے. یہ محبت تو شراب سے اس نے یہ غلبہ اور یہ نشہ اس نے شراب سے حاصل کیا. اور ایک محبت اور ایک غلبہ اور ایک نشہ روح اور قلب کا ہے جو بغیر شراب کے حاصل ہوتا ہے. وہ صرف محبت اور شوق سے پیدا ہوتا ہے. اور شوق کیا ہے؟ اسی کا نام ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں ایسے مست ہو جانا کہ دنیا سے آپ کو دنیا سے غم نہ ہو، خوف نہ ہو، اور اللہ اس کے رسول کی محبت کا نشہ دل پہ رہے، دل اطمینان پائے اس محبت سے، اور ہمیشہ دل کو گرماہٹ رہے
اللہ اس کے رسول کی ملاقات کے دن کو یاد کر کے. تو یہ پھل ہے مقام ورع کا جو آپ کو حاصل ہوتا ہے. تو مرید کو چاہیے کہ ہمیشہ ورع میں رہے، پہلے توبہ کرے، توبہ سے تمہیں محبت آئے گی. دوسرا، مقام ورع کو پہنچو، ہر برائی کو چھوڑو، برائی سے دور رہو، اور جو کرو، کبھی کبھی ضروری نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ کامل ہی رہیں. آپ کو تیار ہونا ہے، تو کبھی ہو جائے گا برا عمل، کبھی نہیں ہوگا. یہی تو سیکھ ہوتی ہے. تو آپ ابھی تو ٹریولر ہیں، یو آر دا سیکر. تو ابھی آپ جب اس کے اندر ماسٹر بن جائیں گے تو آپ ہمیشہ بچے رہیں گے. لیکن جب آپ سیکر ہیں، کبھی آپ مسافر ہیں بھی، تو کبھی آپ سے غلطی ہو جائے گی، کبھی غلط راستے پر چلے جائیں گے، پھر دوبارہ آپ صحیح راستے پر آ جائیں گے. یہ چلتا رہے گا. لیکن آپ کو کوشش یہی کرنی ہے کہ کبھی نہ جائیں. جو کم سے کم کے درجے میں پہنچ جائے، جس سے غلطیاں کم ہونے لگ جائیں، وہ سمجھے کہ ہاں ابھی کچھ راستہ صحیح ہو رہا ہے. راستہ صحیح ہو تو پھر اس کو سلامت رہنے کی بھی دعا کرنی، پھر اس کا بھی ڈرنا ہے کہ کہیں راستہ صحیح ہو گیا، اس خیال ہی سے کہیں اللہ دور نہ کر دے. تو یہ بھی ورع ہے. تو دیکھیے ورع ہمیشہ رہے گا آپ کے ساتھ، اس کے درجے الگ الگ ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان دروس سے استفادہ کرنے، ہم تمام کو، آپ کو، ہم کو ان کتابوں سے، اکابرین کی تعلیمات سے علم حاصل کرنے، سیکھنے، ان کے خیر و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے، اور شریعت اور طریقت، تصوف، دونوں ہی مقامات کو ساتھ رکھ کر ان کو بیلنس کر کے چلنے کی، ان کو جمع کر کے چلنے کی توفیق اللہ تعالیٰ عنایت عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنی بارگاہ میں مخلص رکھے، سچا رکھے، اخلاص کے ساتھ رکھے. اللہ اس کے رسول کی محبت عطا فرمائے، ان کا شوق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی حضوری عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم میں تو جو بیمار ہیں ان کو صحت یابی عطا فرمائے. ہمیں جو ایک دوسرے سے ناراض ہیں ان کو ناراضگی ختم کرنے، اور اللہ اس کے رسول کی خاطر آپس میں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپس میں تعلقات کو زندہ رکھنے، واپس سے اپنی حال کیفیت شریعت پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمارے اندر فراخی دے، برکت دے، خیر و خوبی دے. اللہ تعالیٰ سب جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور کرے، جو رزق کے معاملات سے، تنگیوں سے آشنا ہیں، دوچار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تکالیف کو دور فرمائے، لوگوں کو فراخی دے. حضرت عمر کے دور کو اللہ تعالیٰ واپس سے زندہ کرے کہ جہاں پر شہر کے لوگ اپنی زکوٰۃ و صدقات لے کر ڈھونڈتے پھرتے تھے کہ کوئی صدقہ کا مستحق ہو تو اس کو دیا جائے، لیکن کوئی ملتا نہیں تھا. اللہ ویسے حالات پھر سے اس امت کو دکھا کہ اس امت میں برکت اتنی پھیل جائے کہ مثل زمانہ خلافت عمر اس امت کے اندر فراخیاں بھر جائیں. لوگوں کو صدقہ و خیرات کرنے کا دل عطا فرمائے، لوگوں کو ایک دوسرے کو آمین تقویت دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جو ہمارے مرحومین ہیں، اور بالخصوص ہمارے آج یہ خبر اطلاع ملی حبیب جانی صاحب حفظ اللہ کے ذریعے سے کہ ہمارے محترم اور عزیز علی بعیاش صاحب، ان کے ہمشیرہ کا انتقال ہوا. اللہ تعالیٰ مرحومات کو ان کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، اور ان کے قبر کو نور سے منور فرمائے، اور قبر اور آخرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق بنائے. اور اللہ تعالیٰ تمام ہی مرحومین کی مغفرت کرے. اور حال ہی میں حبیب جانی صاحب کے بھی والد محترم بزرگوار کی برسی بھی گزری ہے، اور بہت سارے ہمارے اکابرین اور جان پہچان والوں میں بھی بہت سارے افراد کے جو ہے نا دوار وہ ایام گزرے کہ جس ایام میں وہ ہم سے جدا ہوئے تھے. ہم تمام ہی ان قریب و دور کے لوگ اور وہ تمام مسلمانان عالم کے جو
مرحوم ہیں جو قبروں میں جا چکے، اللہ تعالیٰ ان تمام کی مغفرت فرمائے۔ ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنی رحمت نازل فرمائے، ان کی بخشش فرمائے، قیامت اور قبر کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر رحمت کا آمین۔ اثر ان کے اوپر ہو، اور اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کے سامان مہیا فرمائے، اور ہم جو زندگی گزار رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو آسان کرے، جو بیمار ہیں ان کو صحت یابی عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ بارک وسلم۔ الفاتحہ لحضرت النبی۔ آمين 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 اللهم آمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا ولا منا ولا معنا ولا من أمة سيدنا محمد شقيا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي الأمجد ورسول الله سعد سيدنا محمد وآله وصحبه بارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. چند سوالات کا بھی وقت ہے، ایک 5 سے 10 منٹ کے درمیان سوالات لیتے ہیں۔ اور سب سے پہلے میں پچھلے درس کی کہ وہ شاید ہمارے ساتھ آج شریک نہیں ہیں جنہوں نے ہم سے سوال کیا تھا، تو حدیث کا حوالہ پوچھ رہے تھے۔ تو دیکھیے، سب سے پہلا جو حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کی بیماری اور اس حوالے سے بات تھی، تو وہ تاریخ دمشق الکبیر میں امام ابن عساکر نے روایت کیا، اور اس حالت اور کیفیت کو کہ جہاں پہ آپ کیڑوں کو اٹھا کر اپنے جسم پر ڈال رہے تھے، یہ روایت، اور ابن تیمیہ، علامہ ابن تیمیہ نے، جن کو لوگ شیخ الاسلام کہتے ہیں، تو خیر وہ علامہ ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد رشید حضرت علامہ ابن کثیر نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ کی جلد اول میں بھی اس کا تذکرہ کیا ہے، ٹھیک ہے، یہی روایت کا۔ اور ابن کثیر جیسے سخت علماء جن کے یہاں پہ روایات، کئی منظور روایات بھی جو ہے اس کے اوپر جو سختی کے ساتھ انہوں نے بحث کی ہے، تو ویسے درجے کے علماء بھی ایسی روایات کو ذکر کرتے ہیں۔ تو ہمیں تکلیف یہ ہے کہ کسی نے سوال کرنے، سائل نے ہمارے ساتھ میں یہ کہہ دیا کہ آپ بنی اسرائیل کی روایات کو قبول کریں، تو کبھی سوال کرنے والے کو چاہیے کہ سوال کا ادب بھی رہے، ٹھیک ہے، سوال کرنے میں ادب بھی قائم رہے، اور جب کوئی شخص آپ جس سے سوال کر رہے ہیں تو آپ اس سے جواب جب لیں تو آپ کو جو پلٹا کر بات کرنی ہے وہ اس اعتبار سے کریں تو ٹھیک ہے، ورنہ بہتر ہے کہ بات نہ کی جائے۔ ہم دوران درس بھی اپنے اساتذہ سے، اور دارالفتاء میں جب بیٹھتے تھے اپنے اساتذہ سے گھنٹوں کچھ بحث کرتے تھے، ہماری بحث میں بے ادبی نہیں ہوتی تھی، ہمارے اساتذہ خوش ہوتے تھے، کیونکہ وہ بحث اچھی چیز ہے، اختلاف اچھی چیز ہے، لیکن اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے اپروچ کا۔ تو کسی نے ہمارے ساتھ سوال کیا تو ہم معذرت چاہتے ہیں، جہاں ہمیں تکلیف ہو ہم اس کو واضح کر دیتے ہیں، تاکہ آپ نے اگر جان بوجھ کر نہ کیا ہو تو آپ ہمارے سے واضح کر لیں، اگر آپ نے جان بوجھ کر کیا ہے تو آپ کو تنبیہ ہو جائے کہ دیکھیے ہم اس مقام پر نہیں ہیں کہ آپ سے کوئی بحث ہے، اور کچھ علماء کے درجے کی اگر کوئی بحث ہو تو ہم چاہیں گے کہ آپ نمبر لیجئے ہمارا، اگر نہیں ہو تو نمبر لیجئے، یا سوشل میڈیا ہے، آپ ہمارے سے کہیں بھی اپروچ کریے، ہم آپ کے ساتھ علمی مکالمہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ جو ہمارے دروس ہیں یہ عوام کے لیے ہیں، ہر خاص اور عام دونوں ہی طریقے کا ذہن اس کو سیکھتا ہے، سنتا ہے۔ اور رہی بات وضاحت کی، تو ہم یہ بات صحیح طور پر بیان کر چکے تھے کہ یہ عقیدہ لینے کے لیے نہیں ہے روایت، کہ انبیاء کے جسموں کو بھی کیڑے لگتے ہیں یا وہ کیڑے اٹھا کر ڈالتے ہیں، اس سے عقیدہ لینا نہیں چاہیے، لیکن بحیثیت روایت و حکایت اس کو قبول اور منظور کیا گیا ہے علماء کے درمیان، تاکہ
وہ جس کانسیپٹ میں بات کہی جا رہی تھی اور جس نظریے سے کہی جا رہی تھی، صرف وہ نظریہ ثابت ہو، اس کے علاوہ کی چیزیں اسے ثابت نہیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، کون سی تعلیم، کون سی روایات کو کس درجے تک قبول کیا جاتا ہے، اس کا بھی ایک خاصا علم ہے جو علم الحدیث سے حاصل ہوتا ہے. اگر آپ علم حدیث کے طالب ہیں، آپ بہت، ہمیں خوشی ہے کہ آپ آئیں اور اصول الحدیث کے حوالے سے ہم سے گفتگو کیجئے. کچھ ہم آپ سے استفادہ کریں گے، کچھ شاید اللہ اگر کچھ خیر ہمارے اندر رکھے تو ہم آپ کو استفادہ کر سکیں انشاءاللہ. تو ہم سمجھتے ہیں کہ آپ نے حوالہ پوچھا، ہم نے حوالہ دے دیا. بسا اوقات حوالے فی الفور یاد نہیں رہتے، لیکن روایت صحیح ہوتی ہے. ٹھیک ہے، روایت میں ہیر پھیر نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کوئی معصومین سے گفتگو کر رہے ہیں تو معذرت چاہتے ہیں کہ انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں. واللہ عالم. اس کے بعد میں بھی پھر ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اگر اس میں کوئی برائی ہے اللہ ہمیں ہدایت دے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے. اب کسی کا سوال ہو تو ہم آپ سوال کرنے والے اس بات سے ڈرے نہیں. آپ ہمیشہ جیسے عام طور پر سوالات کرتے تھے ویسے ہی طریقے پر سوالات جاری رکھیں، انشاءاللہ سوالات قائم رکھیں گے. جی، ابھی کسی نے میوٹ کیا تھا، کچھ سوال ہے آپ؟ کچھ. Assalamu alaikum Habibi. If we are sure that we can't do any good deed, so in fear of Allah, can we pray for our death so that no further sins are done? Sorry if I misunderstood. Please guide me. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. ایسا خوف کہ جس میں آپ آگے نیکی بالکل ہی نہیں کر سکتے، تو ایسے شخص یعنی کہ کوئی ایسے حالات میں گھر جاتا ہے کہ جہاں پہ نیکی کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی، ایسے شخص کو تمنا موت کرنا جائز ہے. لیکن ہم یہی کہیں گے کہ ان الفاظ میں دعا کیجئے کہ اگر موت ہمارے لیے بہتر ہے تو اللہ ہمیں موت عطا فرمائے، لیکن اگر زندگی ہمارے لیے بہتر ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح اور سالم زندگی عطا فرمائے. جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، وہ بہتر ہے. ٹھیک ہے، وہ دعا ہر حال میں بہتر ہے، چاہے آپ کو کوئی امید رہے یا نہ رہے. تو یہ کلمات بہت زیادہ بہتر ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے. اب کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان اتنا ڈسپیئر ہو جاتا ہے، اتنا غمزدہ ہو جاتا ہے بعض وقت، یا نا امید ہو جاتا ہے، تو یہ سمجھتا ہے کہ میری زندگی میں اب کوئی نیک عمل نہیں رہے گا یا اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا. تو یہ نا امیدی بھی کفر ہے. ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جہاں نا امیدی پایا جائے وہاں کفر داخل ہو جاتا ہے. تو اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ پر اپنے بندوں کو امید دلائی ہے اس کی رحمت سے، اور بہت سارے واقعات ہیں کہ جہاں اللہ نے گناہ گار سے گناہ گار، ملوث سے ملوث شخص کو معاف فرمایا. تو اللہ سے امید رکھنا اور توبہ کرنا یہ بہتر ہے، اور یہ دعا کرنا کہ اگر کوئی بھلائی نہیں رہنے والی ہے تو مجھے موت دے دے. اگر موت میں میرے لیے بہتر ہے تو موت دے، اگر نہیں میرے لیے زندگی میں کوئی بہتری ہے، آگے میں زندہ رہوں تو میرے لیے بہتر ہے، تو وہ دعا کرنا ضروری ہے. ہم سمجھتے ہیں شاید آپ کے سوال کا جواب ہو گیا ہو، اگر نہ ہوا ہو تو آپ ضرور پھر سے دوبارہ کچھ وضاحت ہو تو کر سکتے ہیں. توبہ ہوتی ہے پھر گناہ ہوتا ہے، جسٹ فیڈ آف دس ڈس اوبیڈینٹ. محبت ایسی نہیں ہوتی نا حبیب. یقیناً یہی تو زندگی ہے کہ توبہ ہوتی ہے، گناہ ہوتا ہے. انسان کے اندر اللہ نے نفس کو رکھا. ٹھیک ہے، نفس کو رکھ کر اللہ نے کہہ دیا ہے کہ اب تجھے آزماتے ہیں کہ تو ادھر جاتا ہے یا ادھر آتا ہے. ٹھیک ہے، تو نفس کھینچتا ہے آپ کو برائی کی طرف، اور روح اور نیکی کی دعوت آپ کو کھینچتی ہے اللہ کی طرف، اس کے رسول کی طرف. یہ دونوں کشمکش میں آپ کو، یہی آپ کا جہاد ہے.
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حضور نے کیوں کیا ایسے ہی کہہ دیا کہ ہم یعنی جب احد سے لوٹ رہے تھے تو کہا کہ ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف بڑھ رہے ہیں، میدان جنگ سے جنگ کرنے کے بعد حضور لوٹ رہے ہیں تو کہا کہ ہم صغیر چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف جائیں. پوچھا صحابہ نے کہ بڑا جہاد یا رسول اللہ، کیا یہ بڑا جہاد نہیں تھا؟ تو کہا کہ تلوار اور اسلحہ لے کر جنگ کرنا یہ یہ بڑا جہاد نہیں، یہ چھوٹا جہاد ہے. بڑا جہاد کیا ہے؟ تو کہا بڑا جہاد اپنے نفس کے ساتھ میں لڑنا ہے، کہ تلوار لے کر آپ میدان میں لڑ رہے ہیں دشمن کو غالب بنانے کے لیے. ٹھیک ہے، وہاں کبھی دشمن آپ کے اوپر زور سے حملہ کرتا ہے، کبھی آپ زور سے حملہ کرتے ہیں. جنگ ہو رہی ہے یا نہیں؟ یا دشمن زور سے کر دے تو کیا ڈر کے بھاگ جائیں گے؟ کیا اپنے آپ کو حوالے کر دیں گے؟ یہ تو جہاد نہیں ہوگا. تو آپ کیا کریں گے کہ ہر حال میں بازو کٹ گئے، ٹھیک ہے، جسم تیروں سے چھلنی ہو گئے، اس کے باوجود بھی اپنے آپ کو چھوڑا نہیں تھا. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کہ جسم مبارک پر 72 زخم تھے شہادت کے ضرب سے پہلے، جب شہید کیا جا رہا تھا اس وقت 72 زخم تھے جسم مبارک پر، جس میں تیر کے بھی تھے اور خنجر کے بھی تھے، تلواروں کے بھی تھے، سب ملا کر برچھی کے بھی تھے. اللہ اکبر. تو اتنے زخم کے بعد میں بھی کیا انہوں نے چھوڑا؟ تو جنگ کیا ہوتی ہے کہ ہر حال میں آخری وقت تک میں تجھے زیر کروں گا اور اس کو کرنے کی کوشش کروں گا. یہ کیفیت کو کہتے ہیں کہ جہاد. ورنہ تھوڑا سا دیکھ کر ڈر جائیں، سپر کر دیں، تو یہ تو جہاد نہیں ہوتا. تو اب جہاد یہ ہے نفس کے ساتھ، کبھی گناہ کا زور ہوتا ہے، کبھی گناہ کر بیٹھتے ہیں. تو آپ نے کوشش کی گناہ سے بچنے کی، لیکن پھر بھی پھنس گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ سے امید رکھیے کہ اللہ معاف کرے گا. حضرت بنی اسرائیل کے دور میں ایک شخص تھا جس نے جو ہے نا بار بار گناہ کیے، پھر توبہ کی، پھر گناہ کیے، پھر توبہ کی، پھر گناہ کیے، پھر توبہ کی. لیکن جب جب گناہ کرتا پھر توبہ کرتا تو کہا ایک مرتبہ وہ بھی تھک گیا اور کہا کہ شاید اب تو اللہ مجھے معافی نہ کرے. تو اس وقت کے نبی سے پوچھا تو اس وقت کے نبی نے کہا کہ تم جتنے بار گناہ کرو اور توبہ کرو، اللہ اتنے بار تمہیں معاف کرنے کے لیے کافی ہے. اس کی رحمت تمہارے سے نہیں تھکی ہے بندے، تو تھک جاتا ہے توبہ کرنے سے. اور یہ دوسری احادیث میں بھی آیا ہے، یہ صرف بنی اسرائیل کا ہی واقعہ نہیں، دیگر روایات میں بھی سنن کی روایات میں بھی اس کو مذکور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے کہ بندہ تھک جاتا ہے، ایک بندہ توبہ کرتے کرتے تھک جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اب اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، لیکن اللہ نہیں تھکتا، بندہ ہے جو تھکا. تو آپ جب تک فیڈ یعنی اپنے آپ کو بے چین کرنا یا تھک جانا اسی کیفیت سے، یہ اچھی چیز ہے کہ آپ تھک رہے ہیں اور اپنے آپ کے مزاج کو تکلیف میں محسوس کر رہے ہیں کہ ہمیشہ گناہ کر رہا ہوں. لیکن آپ اللہ سے نا امید نہ ہو، جو کوئی ہو اللہ سے نا امید نہ ہو، بلکہ پھر توبہ کرے، پھر اپنی پوری کوشش کرے صحیح راستے پر رہنے کی. پھر اگر کہیں بہک جاتا ہے، خود کی خواہش سے بہکنا نہیں، لیکن سلپ ہو جاتا ہے کہیں کہیں، مزاج، فطرت، شیطان کے دھوکے، نفس کے دھوکے، بہت سارے دھوکے رکھے گئے، اس کے باوجود پھر نیک راستے پر چلنا ہے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایسی حالات میں ہمیں دیکھیے چولہا ہے، چولہے سے آپ جل بھی سکتے ہیں، چولہے پہ جو آگ جل رہی ہے اس سے آپ کو بھی خطرہ ہے، آپ کے اولاد کو بھی خطرہ ہے، آپ کے گھر کو بھی جل جانے کا خطرہ ہے، کیونکہ آگ ہے. تو کیا آپ نہیں جلاتے ہیں باوجود اس کے کہ آپ کو پتا ہے کہ وہ جل جائے گا. پھر آپ کو یہاں تک یہ بھی معلوم ہے کہ جو چیز پکائی جا رہی ہے اگر میں اس کو زیادہ پکا دوں تو بھی جل جائے گا، تو بھی وہ خراب ہو جائے گا، لیکن پھر بھی اسی پہ پکاتے ہی نہیں پکاتے. تو ہر خطرے کو معلوم رکھ کے
اس کی ضرورت کے اعتبار سے اس کو پکانا یا اس کا استعمال کرنا یہ بتاتا ہے کہ آپ کا احتیاط، کہ اللہ نے اس انسان کو کیسا احتیاط دیا ہے کہ وہ ہر چیز کو کس انداز کے ساتھ بیلنس کر کے چلنے کی صلاحیت رکھتا ہے. تو آپ کوشش کریں انشاءاللہ اللہ آپ کی ہماری سب کی توبہ قبول کرتا رہے، اور اللہ تعالی ہمیں شوق دے کہ ہم ہمیشہ اللہ کے پابند رہ سکیں انشاءاللہ. کبھی نہ کبھی یہ محبت تو ہے لیکن شاید محبت کامل نہیں ہے کہ گناہ ہو جائے، تو انشاءاللہ کبھی ایک ایسا وقت آ جائے گا کہ جہاں محبت کامل ہو جائے گی. واللہ اعلم. السلام علیکم. نفس کی نفسانیت سے بچنے کے لیے دعا پڑھنا چاہیے. جزاک اللہ خیر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے یہ اس کے بارے میں کچھ دعائیں ہیں، لیکن ہمیں اپنے طور پر فقیر یہ سمجھتا ہے کہ ہر چیز کے لیے دعا پڑھی جائے تو کتنی دعاؤں کے اندر ہی رہ جائیں گے. ہم یہ کہیں گے کہ اگر کسی چیز سے بچنا چاہیں، کیونکہ اکثر لوگ ہوتے ہیں ہر چیز کے لیے دعا دعا دعا، چلیے ہم بول بھی دیں گے. اب صبح سے شام تک کی ساری چیزوں کے لیے دعائیں ہی پڑھتے رہیں گے تو آپ کے دوسرے کام کب کریں گے؟ آپ کی نجی زندگی کب آپ گزاریں گے؟ آپ صرف یہی دعاؤں میں رہ جائیں گے، سب یہی کرتے رہ جائیں گے تو کیا ہو؟ تو سب سے بہترین آپ کوئی وظیفہ پوچھنا چاہیں جو آپ کو نفس سے دور رکھے تو آپ اپنے خیالات کو اور اپنے ذہن کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ میں متوجہ رکھیں، اور ہر عمل میں یہ دیکھیں کہ کیا یہ کرنے سے اللہ راضی ہوگا یا نہیں ہوگا. یہ کافی ہے، یہ خیال کافی ہے آپ کو ڈرانے کے لیے، بچانے کے لیے. اور بعض وقت یہ خیال قائم نہیں رہ سکتا، ہم مانتے ہیں، اور کبھی چھوٹ جاتا ہے، کبھی پھر بھی غلطی ہو جاتی ہے. پرواہ نہیں ہے، اس کے اندر کوئی پرواہ نہیں. آپ ڈریں مت، انشاءاللہ اس کیفیت کو مضبوط کرنے کی کوشش کیجیے. پھر غلطی ہو جائے تو توبہ کر لیجیے، فوری توبہ کر لیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں. ہاں چند وظائف ضرور ہیں کہ جو آپ کو ہر لحاظ سے پڑھنے کے لیے چاہیے. تو ہم یہ کہیں گے کہ آپ کے پاس اگر راتب العیدروس اور راتب الحداد ہو تو مغرب کے بعد روزانہ پڑھیں، اور وہ ورد اللطیف سیدنا الامام الحداد کا وہ صبح فجر کے بعد 10 منٹ لگتے ہیں، صبح فجر کے بعد، اور شام کو مغرب سے پہلے یا مغرب کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں. تو روزانہ صبح شام یہ کافی اذکار ہیں جو انشاءاللہ ہم آپ کو اجازت عامہ کے طور پر دیتے ہیں. آپ تمام کو عام اجازت ہے کہ آپ وہ پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ. اور راتب العیدروس اور راتب الحداد یہ بھی کوئی آپ دونوں بھی رواتب میں سے دونوں بھی پڑھ سکتے ہیں تو بہت اچھا ہے. اگر کوئی ایک پڑھ سکتے ہیں تو روزانہ مغرب کی نماز کے بعد جہاں پہ نماز آپ نے جس مقام پہ آپ نے نماز پڑھی ہے وہیں پہ سنتیں ادا کرنے کے بعد یا سنتوں سے پہلے بھی فرض کے بعد ہی پڑھ سکتے ہیں یا سنت کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. تو اسی مقام پر بہتر ہے کہ بیٹھ کر آپ پڑھ لیں تو جب ختم ہو جاتا ہے، نہیں تو عشاء سے پہلے آپ کبھی بھی پڑھ لیں. لیکن آپ اس کو روز کا معمول بنا لیں گے تو بہت زیادہ آپ کی زندگیوں میں ہر اعتبار سے ہر چیز کے لیے آپ کو برکتیں دے گا، آپ کو گناہوں سے بچائے گا، آپ کے خیالات کو صحیح رکھے گا، آپ کی تکالیف کو بیماریوں کو دور رکھے گا، آپ سے لوگوں کے حسد اور شیطان کے شر سے آپ کو فتنوں سے محفوظ رکھے گا، آپ کو نقصانات سے محفوظ رکھے گا، آپ کے اطراف میں ایک ایسی اسپریچول فیلڈ بنا دیتا ہے کہ جس سے آپ کو دنیا کے فریب سے بچا لیتا ہے. ہاں شرط صرف یہ ہے کہ آپ پوری توجہ سے پڑھیں جب پڑھ رہے ہیں، اللہ اس کے رسول کی طرف توجہ قائم رکھیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مقاصد جائز کو پورا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بارگاہ کی طرف صحیح و سالم رکھے. اگر کوئی اور سوال ہو تو ہم جلدی سے شامل کر لیتے ہیں ورنہ اختتام کرتے ہیں. سبحان اللہ.
حضرت کوئی فرمائش ہے کیا کس بارے میں؟ مسعود علیہ الدرست صاحب کلام پیش فرما رہے ہیں تو ماشاء اللہ بالکل. حبیب صاحب سے بہت زمانہ ہوا کوئی کلام نہیں سنا، اور بلکہ 4-5 دن سے تو بہت زیادہ یاد ہی کر رہے تھے کہ ہمارے حبیب مسعود صاحب جب سے اپنی نجی مصروفیات میں دوسرے مصروفیات میں پہنچے تو مشرف کرنا ہی بند کر دیا، ورنہ بہت ایکٹیو رہتے تھے. ماشاء اللہ پوری ٹیم ہے. سب کو سلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الحمدللہ. آپ کیسے ہو عیسیٰ؟ الحمدللہ ماشاء اللہ. وہاں سے جو ہے تعریفوں کے میسیجز وہاں پر بھی فینس بن گئے مسلسل. الحمدللہ آپ لوگوں کی دعا ہے سب بڑوں کی اور آپ کے احباب کی. بس آپ بھی ہمارے کو محسوس کرنا جاری رکھیے کہ یہ ہمارے ایمانوں کو تازہ کرتا، پھر ہمیں بھی پھر سے ہمت ہوتی کہ ہم اور کریں. تو جو چیز نظم پوری کر سکتی ہے وہ نثر پوری نہیں کر سکتا. تو وہ چیز آپ کے اندر، وہ کمال آپ کے اندر ہے. یہ آپ کی نظر سے ہم میں وہ قابلیت نہیں ہے. بس اللہ تعالیٰ آپ کی نظر عنایت بنائے رکھے ہم پر. اللہ آپ کی محبت کو قائم رکھے ہمارے ساتھ انشاءاللہ ہمیشہ. یہاں لوگ حبیب مسعود صاحب کا نام لے لے کر ہم سے اچھے ہیں، ورنہ تو کہتے ہیں کہ حبیب مسعود صاحب ہم کو پکڑ لیں گے ورنہ اگر ہم اچھے نہیں رہتے. لوگ کہہ رہے ہیں ایسا. ماشاء اللہ تو بڑی خوشی ہوئی. چلیے ہمارے اپنے احباب کے نام سے ہمیں کچھ بچا رہے ہیں لوگ. آپ جو ہے اس کو الٹا سنا رہے ہیں. وہ اصل ہو رہا کیا میرے کو معلوم ہے. سب لوگ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو میسیجز آ رہے ہیں ماشاء اللہ سے الحمدللہ. نہیں استغفر اللہ. بس کیا محبت ہے سب کی. کلام پیش کرتے جماعت فرمائیے. جی ضرور انشاءاللہ. ہمارے وہ شرکا جو ہمارے ساتھ فیس بک کے ذریعے سے شریک ہیں، شاید ان کو یہ آواز نہیں آئے گی کیونکہ ہمارے پاس کوئی کنیکشن نہیں ہے زوم اور اس کے درمیان کرنے کا، تو معذرت چاہتے ہیں. تم سمندر کے دھنی بابا حاجی علی، بابا حاجی علی. تم سمندر کے دھنی بابا حاجی علی، بابا حاجی علی. تمہارا در در مصطفیٰ در مرتضیٰ بابا. پیا حاجی علی، پیا حاجی علی، پیا حاجی علی، پیا ہو پیا حاجی علی، پیا حاجی علی، پیا حاجی علی، پیا ہو پیا حاجی علی، پیا حاجی علی، پیا حاجی علی، پیا ہو. تم سمندر کے دھنی بابا حاجی علی، بابا حاجی علی. تم سمندر کے دھنی بابا حاجی علی، بابا حاجی علی. تمہارا در در مصطفیٰ در مرتضیٰ بابا. پیا حاجی علی، پیا حاجی علی، پیا حاجی علی، پیا ہو پیا حاجی علی، پیا حاجی علی، بابا حاجی علی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تیرا نام خواجہ معین الدین، تیرا نام خواجہ معین الدین، تیرا نام خواجہ معین الدین.
گلشن فاطمہ وہ بہارے گلشن فاطمہ چمنے علی کا نیا ہے میرا بگڑا وقت سوار دو میرا بگڑا وقت سوار دو میرا خواجہ مجھ کو نواز دو میرے خواجہ مجھ کو نواز دو تیری ایک نگاہ کی بات ہے تیری ایک نگاہ کی بات ہے تیری ایک نگاہ کی بات ہے زندگی کا سوال ہے میری زندگی کا سوال ہے میری زندگی کا سوال ہے در پہ بلا لیا در پہ بلا لیا اپنا بنا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا میرے صنم کے فیصلے یہ میرے صنم کے فیصلے یہ میرے صنم کے فیصلے بات ہے یہ میرے صنم کی بات ہے یہ میرے صنم کی بات ہے میری آنکھ سے بن میں سمانا میری آنکھ سے بن میں سمانا میرے خواجہ جلوہ دکھانا میرے خواجہ جلوہ دکھانا میری ایک جھلک کی بات ہے تیری ایک جھلک کی بات ہے تیری ایک جھلک کی بات ہے میری عاشقی کا سوال ہے میری عاشقی کا سوال ہے عاشقی کا سوال ہے صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا تشریف لانا وقت ہے کتنا سہانا آپ کا تشریف لانا وقت ہے کتنا سہانا جگمگا اٹھا زمانہ جگمگا اٹھا زمانہ یا رسول اللہ پوری گاتی ہے ترانہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول جس نے کیا ہو پورا یا رسول اللہ ساتھ سب کا بھلا ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا رسول اللہ سلام اللہ علیکہ
وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. الله تقبل منا وارضى عنا واعف عنا وسامحنا وتب علينا والحاضرين، واجعل ما تلونا في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة ونهديها ونتشفع بها وبن لا روح المصطفى سيدنا حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وآل بيت الكرام المهاجرين وأنصاره وجميع أصحابه وأزواجه والتابعين والتابع التابعين لهم بإحسان يوم الدين. الله الكريم يعلي درجاتهم في الجنة، انفعنا عن بركاتهم وأسرارهم وانوار معلومهم وفهمهم نفحاتهم امداداتهم في الدين والدنيا والاخره. ثم الى روح سيدنا الامام مهاجر الله احمد بن عيسى وسيدنا الامام الاستاذ الاعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي واصول فروعهم وجميع ساداتنا والصوفيه اولياء الله وصالح عباد الله ان كانوا حلت اللهم مشارق الارض الى مغاربها. ان الله الكريم يعلي درجاتهم في الجنه، انفعنا من بركاتهم واسرارهم وانوار معلومهم وفهمهم نفحاتهم امداداتهم في الدين والدنيا والاخره. ثم الى روح سيدنا الامام عبد الرحمن السقاف وسيدنا الامام ابي بكر السكران وسيدنا الامام عمر المحضار، وخصوصا ان روح سيدنا شيخ الطريقه وامام اهل الشريعه والهيئه شمس الشموس محل النفوس من يتوب بكوس النفوس سلطان الملأ الثاني سيدنا الامام الحبيب عبد الله بن ابي بكر العيدروس، وخصوصا ان روح سيدنا امامنا شيخنا قدوتنا وغوث القد الحبيب الإمام الشيخ أبي بكر بن سالم، وثم خصوصا إلى أروح سيدنا الإمام قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس، وخصوصا إلى أروح سيدنا قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد سيدنا الإمام الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد، وثم خصوصا إلى أروح سيدنا الإمام الحبيب أحمد بن زين الحبشي وأصولهم وفروعهم وأخوانهم وأولادهم وأزواجهم وذرياتهم وجميع ساداتنا البعلوي من ساداتنا العلويين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين والصوفية المحققين وأهل الذكر والتوحيد ومشايخ هذه البلدة أجمعين وعباد الله الصالحين مكان وحلة اللهم مشارق الأرض إلى مغاربها. أن الله الكريم يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وفهمهم نفحاتهم امداداتهم في الدين والدنيا والآخرة. ثم إلى أرواح والدينا ومن انتسب إلينا ومشايخنا وأمواتنا خاصة وأموات المسلمين عامة من لا دائرة له ولا ذاكرة له بأن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة وأن الله يرحم المسلمين ويغيثهم ويصلح لباب الأمة والراعي والرعية ألف بين قلوبهم في خير وينفعنا من قبل نفحة خير ويرفع القهد والغلا والجور والفتن والوباء وجميع أنواع البلاء من بلدنا خاصة ومن سائر بلدان المسلمين عامة، وارزقنا زيادة في العلم وبركة في العمر وصحة في الجسم وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وهونا في سكرات الموت شهادة عند الموت مغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب ومانا من العذاب ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم يا الله يا رحيم وتمام بكل سوء ومأمول على حضرة الرسول سيدنا حبيبنا شفيعنا قرة عيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم آمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تدع فينا ولا منا ولا معنا ولا من أمة سيدنا محمد شقيا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي الأمجد ورسول الله سعد سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمین. بہت بہت شکر گزار ہے حضرت علامہ حبیب عمر بن عبد اللہ العطاس الحبیب فاروق صاحب کا اور حبیب جانی صاحب حبیب محمد بن عبد اللہ رفیع المیغنی صاحب اور ہمارے زبیر صاحب اور یہ حبیب مسعود العیدروس اور آپ کی ساری جماعت نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اتنا خوبصورت اچانک طور پر آپ لوگوں نے کلام پیش کیا اور بہت خوشی ہوئی. ایسا دکھا ہوا وہ واپس سے آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے وہ محافل میں ہے. بہت بہت شکریہ صاحب ماشاءاللہ. سب کو سلام انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. بہت اچھا دکھا ماشاءاللہ. کافی زمانے کے بعد الحمدللہ ایسا دکھا لائیو محفل ہوئی تو ایسی یہیں پر بیٹھے ویسا دکھا. جزاک اللہ. یہ ہر سنڈے کو سنڈے ہو رہا نا سر؟ جی جی ہر سنڈے ہے. یہ ٹائم پہ 2 بجے سے ہیں 2 بجے سے 3 سوا 3 ایسا. وہ جو آپ میسج بھیجتے ہیں اس کو کلک کرے تو جوائن ہو جا سکتے ہیں. جی جوائن ہو سکتے ہیں. نہیں وہی لنک ہے بس. اچھی بات ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ سر. بہت خوشی ہوئی ماشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. وعلیکم السلام. بہت خوشی. وعلیکم السلام. السلام علیکم. شرم پیشاب کر لے گا.